حضرت مومنین السلام علیکم۔ جشن فاتح خیبر کے 15ویں دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی تقریر کو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بعنوان جشن فاتح خیبر منعقد ہے ایک عظیم الشان محفل۔ 15واں دور ہے، 12 کے صدقے میں اور 14 اور پنجتن کے صدقے میں۔ ماشاءاللہ ہر سال ایک کامیاب جشن کا انعقاد کیا جاتا پڑا ہوا تھا اور ستارہ ڈیوڑی پہ سجدہ کر رہا تھا۔ مولا کائنات نے یہ بتایا کہ مولا کائنات میں ہوں اور اللہ نے مجھے مولا کائنات کی سند دی ہے۔ میں دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ہوں۔ میرے قدموں میں اللہ نے کائنات کو نچھاور کر دیا ہے، لیکن کی جانب سے ہمارے ابوذر صاحب کو اللہ سلامت رکھے کہ ابوذر صاحب قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ قدم قدم پہ نیک مقصد کے ساتھ ان کے قدم چومے اور ان کو کامیاب پروردگار عالم کرے۔ تو میں صرف ایک بات یہاں سے لے کر 7 سمندر پار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ خرابی ہماری قوم میں کہاں سے آئی کہ ٹرنک میں اور سراہی میں رکھے ہوئے کپڑے جب تک پہن کے کوئی نمازی مسجد نہ جائے تو محلے والے اسے متقی اور نمازی اور پرہیزگار نہیں کہتے۔ حالانکہ یہ ہماری قوم کا معیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اہل بیت نے غریبوں کو پسند کیا ہے، غربت کو کبھی پسند نہیں کیا۔ ٹرنک میں رکھے ہوئے کپڑے اور سراہی میں رکھے ہوئے کپڑے جو سامنے شمس ہو جائے گی، آپ کا نفس اور ہے اور علی کا نفس اور ہے۔ جشن فاتح خیبر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں، آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں آپ کچھ ایسی باتیں کیجئے کہ ہماری قوم میں کچھ امپرومنٹ نظر آئے، کچھ تبدیلی نظر آئے، ہمارا جو یوتھ ہے، ہمارا طبقہ ہے، وہ کامیابی کی طرف جائے۔ یاد رکھیے گا، توضیح المسائل سے، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، توضیح المسائل سے عمل مضبوط ہوتے ہیں، علی کے فضائل سے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ توضیح المسائل سے عمل میں مضبوطی آتی ہے، علی کے فضائل سے ایمان میں پختگی آتی ہے، عقیدے میں مضبوطی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا آیت مل جائے گی کہ پرانے واقعات کو دہراتے رہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب کے ڈر سے یہ ایمان لے آئیں، اور جب ڈراتے رہیے گا ہو سکتا ہے ان کے عقیدے میں اور ان کے ایمان میں پختگی آ جائے۔ تو یہ جو فضائل علی ہیں، یہ ایمان کی جڑ کا وہ پانی ہے کہ اگر یہ فضائل کا پانی نہ ڈالا جائے تو ایمان کی جڑیں سوکھ جائیں گی، اور جب ایمان کی جڑ سوکھ جاتی ہے تو پیڑ سبز و شاداب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ثمر بھی نہیں آتے ہیں، نہ پتیاں رہتی ہیں۔ ایک دن ایک ہوا آتی ہے جو سوکھی ہوئی پتیوں کو بکھرا دیتی ہے اور وہ پتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ رہنا ہے تو ولایت کے پلیٹ فارم پر آ جائیے، علی ابن ابی طالب کی محبت پہ جمع ہو جائیے۔ اسی لیے جناب سلمان محمدی نے سوال کیا تھا، رسول سے سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، صرف اتنا بتا دیجئے جو معراج میں آپ سے اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، ان رازوں میں سے ایک راز کو آپ بیان کر دیجئے۔ جب رسول نے فرمایا تھا سلمان بتاؤ تمہیں ہم سے کیا تحفہ چاہیے، جناب سلمان نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کہا جنت تو ہم جنت میں رہتے ہیں اور جنت تو ہمارے پیچھے چلتی ہے، ہم جنت کے ساتھ چلتے ہیں، جنت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ہم جوانان جنت کے سرداروں کے ہم غلام ہیں، تو ہم جنت کی چوکھٹ پہ رہتے ہیں، ہم اپنی داڑھی سے وہیں جھاڑو دیتے ہیں، جنت کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے ہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں ہے، ہم تو حیات طیبہ گزار کے جا رہے ہیں، جنت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ کہا سلمان پھر کیا چاہیے؟ کہا صرف اتنا بتا دیجئے جو معراج میں آپ سے اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، ان رازوں میں سے ایک راز کو بیان کر دیجئے۔ تو رسول نے فرمایا، یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ اے رسول، میں دوزخ کو بناتا نہیں اگر پوری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، علی کی محبت پر جمع ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جہنم بنایا ہے، اللہ نے جو دوزخ کو خلق کیا ہے، یہ دشمنان علی کے لیے ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب علی کی محبت لے کے جا رہے ہو تو ڈرنا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس منزل پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ شیعہ کیسا ہے کہ جو علی کو مانتا بھی ہے اور علی کی شفاعت پر یقین بھی نہیں رکھتا ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی شفاعت پر یقین بھی نہ رکھے۔ مولا کائنات حل علیہ مشکلات ملک جناب عزت مآب ابو تراب مولا غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
شمون کا باغ ہے، یہودی کے باغ میں علی ابن ابی طالب محنت کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایک پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے، غور کیجیے گا. محنت کر رہے ہیں. میں نے لفظ محنت سے بات آگے بڑھائی ہے. مولائے کائنات شمون یہودی کے باغ میں محنت کر رہے ہیں، اور محنت کرتے کرتے آئینہ نجف پہ در نجف نمودار ہو رہے ہیں. پسینہ نکل رہا ہے. سامنے سے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. دو لفظوں میں جو علی نے جواب دے دیا ہے. آج کی لائبریریاں پی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر کھنگال کے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت تک ایسا جواب نہیں دے سکتے جو خطیب سلونی نے دے دیا، موجد بلاغت نے دے دیا. 2 جملوں میں کتاب بند کر دی اور کتاب مکمل کر کے اس کے حوالے کر دی اور اطمینان بخش جواب دیا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے انسان اپنے کام میں کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. مولا نے فرمایا یہ بتا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مولا آپ جواب دیجئے مختصراً. تو مولا نے فرمایا جہاں کھڑا ہے وہیں ایک پیر اٹھا لے. یاد رکھیے گا میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کا نفس اور ہے، میں خیبر تک جا رہا ہوں، آپ کا نفس اور ہے اور علی کا نفس اور ہے. آج مجلسوں میں کہا جاتا ہے جنگ خیبر و خندق نہ پڑھو. میں اپنی قوم کی ماؤں تک پیغام پہنچا رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو لوریوں میں جنگ خیبر و خندق سنانا بند کر دیا تو بچے بزدل ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا اگر بچوں کے اندر طہارت کے ساتھ ساتھ حرارت کا جذبہ دیکھنا ہے تو جنگ خیبر و خندق آپ کو سنانی پڑے گی. اور لوریوں میں ناد علی سنا کے آپ پروان چڑھائیے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹے پیالے پی کے لوگ زبان پہ علی علی تو کہتے ہیں لیکن دل مرحب و انتر کے جاسوس بن جاتے ہیں. میں بڑا عجیب و غریب جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں. زبان پہ علی علی تو ہوتا ہے لیکن دل مرحب و انتر کے جاسوس ہو جاتے ہیں. اسی لیے جنگ خیبر و خندق سنانا ضروری ہے. اور میں نے یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ جملہ اس میسج کو سنبھال کے رکھیے گا کہ توضیح المسائل سے عمل میں پختگی آتی ہے، علی کے فضائل سے عقیدے میں پختگی آتی ہے. ایمان پختہ ہوتے ہیں، عقیدہ پختہ ہوتے ہیں. تو اس نے سوال کیا مولا ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنے مختار ہیں؟ آپ کی طبیعت سرسبز و شاداب ہو جائے، بڑی عجیب و بات شادابی محسوس کیجئے گا. مولا نے فرمایا جہاں کھڑا ہے وہیں ایک پیر اٹھا لے. اس نے فوراً ایک پیر اٹھایا. مولا نے فرمایا اب دوسرا بھی پیر اٹھا لے. اب اس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. مرتبہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا مولا اگر دوسرا پیر اٹھا لوں گا تو گر جاؤں گا. اب دیکھیں یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ آپ نہیں چلتے ہیں، جا کے جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھیے گا جا کے فلاسفرز کو آپ پڑھیے. اس کے اندر جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جسم فلسفے میں کائنات ہے اور کائنات کے سلطان کو نفس کہتے ہیں. بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. فلسفے کی دنیا میں اس پوری باڈی کو کائنات کہا گیا اور کائنات کے سلطان اور بادشاہ کا نام ہے نفس. نفس جو چاہتا ہے وہ اس کائنات میں ہوتا ہے. اگر نفس چاہے گا تو آپ چلیں گے، نفس چاہے گا تو آپ رکیں گے، نفس چاہے گا تو آپ سو جائیں گے، نفس چاہے گا تو آپ اٹھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چلتے ہیں، آپ نہیں رکتے ہیں، آپ نہیں سوتے ہیں، آپ نہیں اٹھتے ہیں. میں جو آپ جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں. نفس چاہتا ہے تو آپ چلتے ہیں. کاش کے جملہ پہنچ جائے. نفس چاہتا ہے تو آپ رکتے ہیں. شورا سے خصوصی داد چاہتا ہوں. نفس چاہتا ہے تو آپ چلتے ہیں، نفس چاہتا ہے تو آپ رکتے ہیں. آپ کا نفس اور ہے، علی کا نفس نفس اللہ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. آپ کا نفس چاہتا ہے تو آپ چلتے ہیں، آپ کا نفس چاہے گا تو آپ رکیں گے. تو جب علی کا نفس چاہے گا تو زندہ مردہ ہوگا، مردہ زندہ ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. علی ہے نفس اللہ. علی کا نفس اگر چاہے گا، علی اگر حکم دے دیں یا علی. دیکھیں بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. اگر علی حکم دے دیں تو زندہ مردہ ہو جائے اور علی خالی نیت کر لیں اور بڑھیا اپنے بچے کو لے کر آئے، یہ بھی نہ کہیں کہ مردہ ہو جا. اس لیے کہ یہ کن فیکن کے مظہر ہیں، یہ مشیت الہی کے مظہر ہیں. یہ جو ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو امام قید میں تھے، سامنے والے نے کہا آپ تو مالک و مختار ہیں اور آپ کو اس قید خانے میں قید کر دیا گیا. تو مولا نے فرمایا ہمارے اختیار کی بات نہ کر، صرف اتنا سوچا تھا اور یہ ایک جملہ کہا تھا. اگر میں کہہ دوں کہ
دیوار یہ قید خانے کی سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے گی. صرف اتنا کہا تھا دیوار سونے کی ہو گئی. سامنے والا حیرت انگیز انداز میں کہتا ہے ابھی تو آپ نے کہا نا یہ سونے کی ہو گئی. پلٹ کے مولا نے پوچھا ابھی تو میں نے حکم بھی نہیں دیا, دیوار تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ تو دیوار کا جواب سنیے جو نہ عقل رکھتی ہے نہ حرکت رکھتی ہے. اس نے کہا اس لیے کہ یہ وہ امام ہے, یہ وہ امام ہے کہ یہ اس کا وارث ہے, اس رسول کا وارث ہے, اس رسول کا جانشین ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں آئیں تو رسول کا کلمہ پڑھنے لگے. تو دیوار حرکت میں نہیں آتی ہے, دیوار میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے, دیوار دل نہیں رکھتی, دیوار میں روح نہیں ہوتی ہے. لیکن جب وہ سونے کی ہو گئی, پلٹ کے اس سے نہیں کہا بلکہ پلٹ کے اس دیوار سے کہا میں نے ابھی حکم نہیں دیا تو سونے کی ہو گئی. اس دیوار نے کہا مولا جب آپ نے یہ کہا کہ میرا اختیار یہ ہے کہ میں حکم دے دوں تو یہ سونے کی ہو جائے, تو یہ بدبخت آپ کے اختیار پہ شک کر رہا تھا, تو میں نے سونے میں تبدیل ہو کے اس کے شک کو یقین میں تبدیل کیا ہے کہ یہ مالک کل ہیں, یہ اختیار کائنات رکھتے ہیں, یہ مرضی الہی رکھتے ہیں, اور ان کے اختیار میں شک نہ کرنا. میں خیبر تک آ رہا ہوں, یہ علی چاہیں گے تو زندہ مردہ ہوگا اور مردہ زندہ ہوگا. عنوان پہ نظر رکھیے گا, خیبر و خندق پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن کس طرح سے پڑھنا ضروری ہے یہ علماء سے پوچھئے. سنیے کیوں پڑھنا ضروری ہے. جب علی نے کہا کہ ایک پیر اٹھا لے, اس نے اٹھا لیا, کہا دوسرا پیر اٹھا, کہا اگر دوسرا اٹھاؤں گا تو یہ علی گر جاؤں گا. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اب سمجھ میں آیا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. کہا مولا فرمائیے, کہا جو پیر تو نے اٹھایا ہے اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے, جو نہیں اٹھا پایا بس اتنا مجبور ہے. انسان ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے, بھائی عجیب بات کہہ رہا ہوں, ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے, خیبر جا رہا ہوں, ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے, دوسرا پیر اٹھائے گا تو زمین پہ گر جائے گا. علی نے بتایا کہ تو اتنا مختار ہے, اتنا مجبور ہے. ارے لاکھوں سلام کیجئے علی ابن ابی طالب کی ذات کو کہ جس دروازے کو 70 آدمی پکڑ کے کھولتے تھے, 70 آدمی پکڑ کے بند کرتے تھے, علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر شاخ پہ جیسے گلا جائے جب اٹھایا. آنے والے نے آ کے کہا یا علی یا رسول اللہ, 70 لوگ جسے پکڑ کے کھولتے ہیں اور 70 لوگ جسے تھام کے بند کرتے, علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا. تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ واہ کیا کہنے میرے علی کے, بلکہ پلٹ کے ایک جملہ کہا علی کے ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے, علی کے پیروں کو دیکھ. یہ کیوں کہا تھا رسول نے؟ اس لیے کہا تھا تاکہ بتائے کہ تم اور ہو اور علی اور ہے, تمہارا نفس اور ہے. آج پہچانو کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں, آج پہچانو کہ امام کائنات کسے کہتے ہیں, آج پہچانو کہ مرضی الہی کے مالک کون ہے, آج پہچانو کہ نفس اللہ کی تعریف کیا ہے. ابھی بھی 2-4 لوگ نہیں پہنچے, میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ واہ میرے علی کا کیا کہنا, پلٹ کے یہ کیوں کہا کہ علی کے ہاتھ کیوں دیکھتے ہو, علی کے پیروں کی طرف دیکھو. اس لیے کہ کل علی نے جب اس انسان سے کہا تھا کہ 2 پیر اٹھا لے تو اس نے کہا میں مجبور ہوں, ایک پیر اٹھا سکتا ہوں, دوسرا پیر ہوا پہ نہیں آ سکتا. لیکن علی نے 2 انگلی باب خیبر 2 انگلیوں پہ اٹھایا اور دونوں قدم علی کے پیروں, علی کے تراب پہ نہیں تھے, زمین پہ نہیں تھے, بلکہ علی کے قدم ہوا کے دوش پہ معلق تھے. اور رسول بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہوا چل رہی ہے اللہ کے حکم سے, لیکن جو اللہ کے حکم سے, یعنی روح ہے امر الہی, کائنات چل رہی ہے امر الہی سے. جو اولی الامر ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. 39 دن گزر گئے, کوئی کچھ نہ کر سکا. لیکن اس سے پہلے کہ اسلام کا 40واں ہو جائے, اور رسول کے لبوں پہ ناد علی کا ورد ہوا, اور جو کل تک کام آیا تھا نبیوں کی مدد جو غیب سے کرتا آیا تھا, آج وہ رسول کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا. اسلام کا 40واں ہو جاتا اگر علی کی مدد نہ ہوتی. جو کائنات کا مشکل کشا رسول ہے, اس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے خود رسول کا بھائی پہنچا, کہا خیبر کے میدان میں. اور علی نے کیا کہا, رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, غیر فرار ہوگا, جرار ہوگا. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, آپ چاہے جیسے جملہ سن لیجئے. بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. مرحب آیا, انتر آیا, علی نے قتل کیا, لیکن جب مرحب کے سامنے گئے تو
مرحب نے کیا کہا کہ تم جانتے نہیں انا الذی سمتنی امی مرحبا، کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اس نے کہا خیبر جانتا ہے، یہ مولائے کائنات تھے، انہوں نے لہجہ بدل کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، پوری کائنات جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، پوری کائنات جانتی ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اسے امام کہتے ہیں کہ جو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، حال، ماضی، مستقبل، سارے زمانوں کو ایسے دیکھے کہ جیسے کہ انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ کل کہا تھا مرحب کی ماں نے کہ سب کے مقابلے پہ جانا، لیکن مرحب کے علی کے مقابلے پہ نہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، اب چاہے جیسے قبول کر لیجئے، بہت دور تک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر ماں کہیں سے شریف ہوتی ہے تو مرتے وقت اپنے بچے کو وصیت کر کے جاتی ہے، سب کے مقابلے پر جانا، حیدر کے مقابلے پر نہ جانا۔ ماں میں اگر کہیں سے شرافت ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ کر جاتی ہے کہ سب کے مقابلے پر جانا، لیکن حیدر کے مقابلے پر نہ جانا، حیدر کے مقابلے پر نہ جانا۔ لیکن حیدر سے تعارف کرایا جو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے جو نام رکھا تھا، اور وہ تلوار چلی اور یہ سرنگوں ہوا۔ میں ایک جملے کی داد یہاں شورا سے چاہتا ہوں، چاہے آپ بولیں نہ بولیں، اور ہمارے بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ اے میرے سرکار، یہ علی کا بار تھا جو مرحب روک نہ پایا۔ مرحب کیا، کروڑوں مرحب ہوں، ارے راستہ جب علی کا ملک الموت نہ روک پائے تو مرحب کی کیا اوقات ہے، کروڑوں علی آ جائے۔ ایک جملہ کہہ جاؤں آپ کی خدمت میں، بڑا عجیب اور تاریخی جملہ، جب ملک الموت اور علی ابن ابی طالب کی بات آئی ہے، شب ہجرت جو رسول نے امانت علی کے سپرد کی تھی، علی نے امانت داروں تک پہنچائی ہے۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، علی کو امانت پہنچانی تھی تو پہنچا دی، اب کروڑ نہیں 2 کروڑ ملک الموت بھی علی کا راستہ روکے تو روک نہیں سکتے، کیونکہ علی کو جانا ہے اور علی کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اس جملے کی ترکیب کا میں اس جملے کی ترکیب کی داد شورا سے چاہتا ہوں کہ جیسا ہی تلوار چلی، مرحب سرنگوں ہوا۔ ابھی اس نے نصیریوں کے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن سجدہ کرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ابھی نصیریوں کے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آیا۔ سنیے، خیبر کا میدان ہے، 40واں ہونے سے بچ گیا۔ علی نے خیبر میں علم دے دیا، آج بھی وہ علم ہمارے یہاں خانوں میں رکھا ہوا ہے، جو ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آن بان ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا، میں ایک جملہ سن لیجئے، وہیں پہ اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے شورا ہوں گے، اور اس کے بعد پوری رات آپ مدح علی سنتے رہیں گے۔ آگے چلیے، خیبر و خندق کی بات ہو رہی ہے، ایک جملہ کہتا چلوں، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی کے فضائل سے اپنے بچوں کا نو روکیے، اس لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اگر عقیدہ چلا گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، نہ آپ کے پاس بنگلہ ہے، نہ آپ کے پاس زمین ہے، نہ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، نہ آپ کے پاس دولت ہے۔ آپ کی دولت کی کیا بساط ہے، خدیجہ نے اپنی دولت رسول کے قدموں پر نچھاور کر دی ہے، اور یہ خانوادہ رسالت ہے، یہ خانوادہ ولایت ہے۔ اگر اپنی دولت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور کوئلے کو چاندی بنانا چاہتے ہیں، چاندی کو سونا بنانا چاہتے ہیں، انسان کو وحشی کو انسان بنانا چاہتے ہیں، انسان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، مسلمان کو سلمان بنانا چاہتے ہیں، اور جو سلمان ہو اپنے آپ کو فخر سلیمان بنانے کے لیے اس ڈیوڑی پر آ گیا۔ یہ در و در ہے کہ جہاں پہ صرف آپ نہیں جاتے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ غیروں نے بھی علی کے قصیدے پڑھے ہیں، آپ نے ہی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتے تھے، علی کی شریعت کے قائل نہیں تھے، علی کی امامت کے قائل نہیں تھے، یہیں سے تقریر بھی ہے، یہیں سے نظامت بھی ہے۔ سنیے گا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ دونوں سہرے میرے سر پہ باندھے گئے ہیں، ذمہ داری بڑھ گئی ہے، یہاں سے لے کے باہر تک جملہ پہنچا رہا ہوں کہ صرف آپ نہیں بلکہ غیروں نے علی کا قصیدہ پڑھا تو کہا کہ کس علی کی بات کر رہے ہو، علی نون والقلم، علی دین کا علم، علی قاطع ظلم و ستم، علی راہ حق کا قدم، علی صراط مستقیم، علی قلب سلیم، علی باد نسیم، علی سبائے
हाय शमीम, अली इस्लाम का तन, अली शाह ज़मन, अली इल्म के किरण, अली जमाल हसन, अली ताजदार हलता, अली शाह लाफता, अली नुसैरियों का खुदा, अली सैयदुल अरब, अली नुसैरियों का रब, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली इल्म का दर, अली शेर गज़नफर, अली सिद्दीक़ अकबर, अली शाफ़े महशर, अली साक़ी कौसर, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अली चिड़ियों की चहक, अली लिसानुल्लाह, अली ताजदार हलता, अली लिसानुल्लाह, अली जम्बुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली नफ्सुल्लाह, अली ऐनुल्लाह। अरे जुमला कहकर जा रहा हूं, याद रखिएगा, आपकी बात नहीं है। जब अमेरिका के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर गिबन ने अली की किताब नहजुल बलागा का मुतालिया किया, तो नहजुल बलागा पढ़ने के बाद अली के लिए उसने एक किताब लिखी, और लिखने के बाद एक जुमला लिखता कि नहजुल बलागा पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में अली के लिए दो क्वेश्चंस, दो सवाल पैदा होते हैं। या तो मैं ये मानूं कि अली ने कायनात बनाई, या फिर ये मानूं कि जब कायनात बन रही थी अली बैठा देख रहा था। जब कायनात बन रही थी तो अली इब्न अबी तालिब बैठे देख रहे थे। वो आदम का पुतला बन रहा है, वो ईसा बनाए जा रहे हैं, वो मूसा का नूर खल्क हो रहा है, वो 1,24,000 अंबिया तख्लीक पा रहे हैं, वो अश्जार है, वो जमीन का फर्श ज़मुरद्दी बिछाया जा रहा है, वो आसमान का नीलगुना शामियाना लगाया जा रहा है, वो जिब्राइल की तख्लीक हो रही है, वो मीकाइल आ रहे हैं, वो इसराफील आ रहे हैं। पूरी कायनात को अली ने बनते हुए देखा। और क्यों ना देखा हो, इसलिए कि आदम का पुतला, अरे उन अंधे क़ारीन से कह रहा हूं कि जिसमें कुरान तो पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया। दो ही जुमला, दो ही बातें हैं। या तो आप ये मान लीजिए कि यदुल्ला अली है, या फिर ये मानिए कि नाउज़ुबिल्लाह अयाज़म बिल्लाह कि हाथों वाला कोई अल्लाह भी होता है। याद रखिएगा, हाथों वाला अल्लाह नहीं होता। यदुल्ला अली इब्न अबी तालिब है, आंखों वाला अल्लाह नहीं होता। ऐनुल्लाह अली इब्न अबी तालिब है, चेहरे वाला अल्लाह नहीं होता। वजहुल्लाह अली इब्न अबी तालिब है। बस एक जुमला कह रहा हूं, याद रखिए। और यहां से अपनी गुफ्तगू को तमाम करके निजामत के खेमे में दाखिल हो रहा हूं। अजीजान मोहतरम, याद रखिएगा, ये अली की जात है। इसको आप तो आप पैगंबर भी ना जाने कितने अंबिया आके चले गए, समझ ना सके अली कब से है और कब तक रहेगा। हमारी कोई औकात नहीं है। अली कब से है, कब तक रहेगा, ये ना आदम जानते हैं, ना ईसा जानते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना ईसा जानते हैं, ना मूसा जानते हैं, ना यह्या जानते हैं, ना ज़करिया जानते हैं, ना लूत जानते हैं, ना नूह जानते हैं। इसलिए कि जब आदम नहीं थे तो अली थे, ईसा नहीं थे तो अली थे, मूसा नहीं थे तो अली थे। बस यहां तक मैं इसलिए लाया कि जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। देखिए, हर कसो नाकस को ऐसी फजीलतें नहीं मिलती हैं। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है। अरे खैबर के मैदान से भागने वालों और अली के ऊपर तंज करने वालों, एक जुमला कह रहा हूं कि तुम क्या उठाओगे अली की तलवार। एक साहब आए थे, कहने लगे कि अली की तलवार अगर हमारे हाथों में होती तो जो कमाल अली दिखाते वो हम भी दिखा देते। रसूल ने फरमाया, देखिए उलमा तशरीफ फरमा है, मौला इन सबको सलामत रखे, आके उन्होंने कहा कि अगर अली की तलवार, मैं तब देखिए, अगर अली की तलवार मेरे हाथों में होती तो जो अली कर पाते हैं, जैसे तलवार चलाते वैसे हम भी चलाते। जुल्फ़िकार रखी हुई थी और इशारा किया। अंबर तुराबी साहब आपके हवाले होंगे, लेकिन दो शायरों के बाद इंशाअल्लाह आप उन्हें सुनेंगे। उसके बाद शबरोज कानपुरी साहब आपके हवाले। सुनिए, उन्होंने कहा अली का क्या कमाल है, ये तो तलवार का कमाल है। भाई इशारा हुआ, ये रखी हुई है, उठा लीजिए। उठाना तो दूर, हिला ना पाए, उठाना तो दूर, हिला ना पाए। उसके बाद मुतहय्यर होके पूछा कि इतनी वजनी तलवार और अली 2 उंगलियों से चलाते हैं, तो इन्हें क्या पता कि वो सैफ अली है, ये यदुल्लाह है। और यदुल्लाह के हाथों में जब सैफ अली आ रही है, जुल्फ़िकार आ रही है, तो 2 उंगलियों से क्या, अली इशारों पे अपने पलकों पे अगर चलाएं तो ताज्जुब हमें नहीं होगा, उन्हें हो जो झूठे प्याले पीकर बैठे हुए हैं। हम तो गदीर का जाम पीकर आए हैं। आइए मैं निजामत से मुंससल हो जाऊं, आपको खबर भी ना हुई कब तकरीर खत्म हो गई, कब निजामत के खेमे में आ गया। आइए मैं हसनैन अकबर साहब के मिसरे आप तक पहुंचाऊं। मैं इस ग्राफ एजेंसी के जरिए पूरी कायनात में पैगाम देना चाहता हूं कि
पुराने मिसरे इसलिए पढ़ रहा हूँ निजामत में क्योंकि पहली मर्तबा आया हूँ मुजफ्फरपुर में। अगर पहले आ गया होता तो शायद आपको यूट्यूब पे ये मिसरे मुजफ्फरपुर के हवाले से ना मिलते, लेकिन हसनैन अकबर का तोहफा मुजफ्फरपुर वालों को देकर जा रहा हूँ। सुनिए, वो फरमाते हैं कि आदिले दहर ने क्या अदल किया है देखो। हसनैन अकबर पाकिस्तान, सुनिए, आदिले दहर ने क्या अदल किया है देखो। अल्लाह बाबू भाई को सलामत रखे। सुनिए मिसरे कि आदिले दहर ने क्या अदल किया है देखो, उसकी तकसीम ही दुनिया से नियारी निकली। देखिए, मैं चौथे मिसरे में दाद चाहता हूं। हसनैन अकबर पाकिस्तान के मिसरे सुनिए, यह तोहफा कबूल कीजिएगा कि आदिले दहर ने क्या अदल किया है देखो, उसकी तकसीमी दुनिया से नियारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। माशाअल्लाह, आपकी समातों को मेरा सलाम है। क्या उम्दा सुनते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कम से कम एक गांव तो मेरे सामने बैठा हुआ है। अगर सरकार के सामने इतने नाम लिख के दे दूं तो एक पंचायत बैठ सकती है और एक गांव सरकार घोषित करके हमारे हवाले कर देगी। और जब एक गांव में महफिल होती है तो ऐसा लगता है कि वाकई महफिल आसमान पे हो रही है। आप यहाँ फर्श पे नहीं बैठे, अर्श पे बैठे हुए हैं। ये अर्श विला है। जब फर्श अज़ा बिछता है तो दिखने में फर्श अज़ा होता है, वो अर्श अज़ा होता है जहाँ पे आइम्मा आते हैं, 14 की सवारी आती है। मैं हसनैन अकबर के ही में से सुनाता हूँ क्योंकि मौलाए कायनात के हवाले से जश्न है कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, 13 रजब की रात हो, आप सुनिएगा, 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, 13 रजब। फिर मैं गिराफ एजेंसी के जरिए पूरी कायनात में पैगाम पहुंचा रहा हूं कि ये मिसरे अगर दोबारा सुन लें तो शिकायत ना करें। इंशाअल्लाह निजामत में दूसरे मिसरे पढ़े जाएंगे। पहली मर्तबा मुजफ्फरपुर आया हूं इसलिए तोहफे पहुंचा रहा हूं ताकि तशनगी और प्यास ना बाकी रह जाए कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। 13 रजब की रात मतलब बड़ा है। 13 रजब के पीछे वाले अगर जिब्राइल इनसे टैक्स ले रहे हैं सलवात पढ़ने पे और दाद देने पर तो ना दे दाद और ना सलवात पढ़े, लेकिन अगर वाकई ये हाथ उठाते हैं तो अली खैरात देते हैं, ये समझ के हाथ उठा ले। ऐसा लगे कि ऐन गदीर पाए जनाबे अमीर पे बैत कर रहे हैं कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। 13 रजब शोरा बैठे हैं, एजुकेटेड लोग मेरे सामने, 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब। जबान देखिए, जबान, और इस जबान में बड़ी बात कह देना ये बहुत बड़ी बात है एक अदीब के लिए कि जिसका नाम शोबा अदब में झूमर की तरह चमक रहा है, इसलिए ये जबान उन्होंने इस्तेमाल की। ऐसी जबान में अच्छा मजमून पहुंचा देना ये कमाल है कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। मौला आपको आबाद रखें। देखिए, पूरा कलाम आपको मैं सुनाना चाहता हूं, कहीं कहीं पे मैंने पूरे शेर नहीं सुनाए। उसके बाद शोराए किराम होंगे और आप होंगे कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब। ताहिर भाई सुनिए, जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। मिसरा पढ़ रहा हूं, खालिक, रहीम, किबरिया, राज़िक, वली, करीम। तख्ती कर लीजिए, माशाअल्लाह यहाँ पे तो बैठे हुए हैं शोरा। क्या मैं फिर मिसरा पढ़ता हूँ, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा। बाबू भाई मिसरा संभालिएगा। खालिक, रहीम, किबरिया, राज़िक, वली, करीम। ताहिर साहब, खालिक, डॉक्टर साहब, खालिक, रहीम, किबरिया, राज़िक, वली, करीम। कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। शेर पढ़ाए आपके बारगाह में, मौला आपको आबाद रखे। देखिए, जहां तक लाना चाह रहा हूं वो शेर आप मुलाहिजा फरमा लें कि रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिस तैयार रखे, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। खालिक, रहीम, किबरिया, राज़िक, वली, करीम। कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। उस घर में आयतों की तिलावत हराम है जिस घर में फातिमा की हदीसें किसा ना हो। खालिक, रहीम, किबरिया, राज़िक, वली, करीम। कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। उस घर में आयतों की तिलावत हराम है। देखिए, सारे काम मुझे करने, किरतास के पास किरतास नहीं है। हाँ, और मुझे ये किरतास
हवा को बनाना पड़ेगा इस वक्त, और हवा पे जो नाम तहरीर होंगे इंशाअल्लाह वो अज़हान आलिया में मुंतकिल हो जाएंगे, आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में पेश कर दूंगा। बड़ी अजीब व गरीब मंजिल होती है जब किरतास के पास किरतास ना हो। लोग जो है ना अब कलम देते हैं ना किरतास देते हैं, कहते हैं आप तो मुजस्समे किरतास हैं। और सुन लीजिए, ये शबरोज कानपुरी हैं, ये अंबर तुराबी हैं, ये माशाअल्लाह दो मोती हैं, और दोनों मोती किरतास पे ना हो तो बिखर जाएं। बड़ी अजीब बात कही है मैंने, आपने महसूस नहीं किया? ये दोनों मोती अगर किरतास पे ना हो तो बिखर जाएं। मौला सलामत रखें। बेज़रों की दौलत का नाम है दरे अली, और उस दरे अली के गदागर का एक नाम अबूजर भी है। माशाअल्लाह यहाँ पे हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। एक शेर जहाँ तक लाना चाह रहा था, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा, या इससे से पढ़ूंगा सिक्का पलट के। आप जरा से जोर से सुन लीजिएगा, बड़ा शेर कहने जा रहा हूँ। शोबा अदब में एक तारीख है, एक सदी है, एक जमाना है। सुनिएगा कि रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचाना हो। सुनिए, उस घर में आयतों की तिलावत हराम है जिस घर में फातिमा की हदीसे किस्सा ना हो। बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, हसनैन अकबर पाकिस्तान, एक सदी एक जमाना आपके हवाले कर रहा हूं कि माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो। मैंने कहा कि बड़ा शेर पढ़ा है आपकी बारगाह में कि माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो। आइए, मैं बड़ी अदब व एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ। यहाँ कोई जर्रा नहीं होता जो यहाँ आ जाए वो आफ्ताब बन के चमकता है। ये कोई सितारा नहीं है बल्कि ये भी एक सूरज है। देखिए, जब सितारों की जमात होती है तो उसमें बड़ा जाहिर सी बात है कि देखना मुश्किल हो जाता है इसमें मनहूस तारा कौन है और अच्छा तारा कौन है। लेकिन जो दरे अली पे झुक जाए वही अच्छा तारा है, और जो दरे अली से दूर हो जाए वो मनहूस तारा है। हदीस बाद में पढ़ लीजिएगा आप, हदीसें मौजूद हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। मैं बड़ी अदब व एहतराम से अपनी तस्बीह का और मिदहत आले मोहम्मद की एक तस्बीह का मोतबर दाना मेरी नज़र में इसलिए मोतबर है क्योंकि इस मंजिल पे कोई गैर मोतबर नहीं आता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम ज़ैन सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात इनका इस्तकबाल बुलंदतरीन नारे सलवात के ज़रिए कीजिए। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक मिसरा बतौर ख़ास समत फरमाएंगे। न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता, न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता, उतरती आए तत्हीर किसकी शान में, आखिर किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता, किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता। फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, कहाँ रिज़वान
حسنین کا کپڑا سلا ہوتا حسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہاں پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی کہاں تحفہ کی ساسا ہم غریبوں کو ملا ہوتا کہاں تحفہ کی ساسا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر زہرا نہیں ہوتی نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا اور مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا سلامت رہے مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا اور سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا نہ ہوتا یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا نہ ہوتا اور سوانے سے
نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ردائے فاطمہ زہرا صلوات. اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا. اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا. نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا تو اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں. نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا. نگاہوں سے جسے اپنی تو نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں. ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا. ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا. اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے. تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا. تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا. زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت. کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا. صلوات صلوات. امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند مصرے. زندہ غم حسین کا یہ سبحان اللہ معجزہ بھی ہے. زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. اور ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر. ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر. جس گھر میں جان نماز بھی فرش عذاب ہے. جس گھر میں جان نماز بھی فرش عذاب ہے. اور نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان. نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان. زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے.
علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے، اور وہی پولیس رات سے گزریں گے جن کے پاس، وہی پولیس رات سے گزریں گے جن کے پاس، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کتاب ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کتاب ہے، اور وہی پولیس رات سے گزریں گے جن کے پاس، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کتاب ہے، اور محشر میں صرف ان کے ہی کام آئیں گے نماز، محشر میں صرف ان کے ہی کام آئیں گے نماز، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک عذاب ہے، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک عذاب ہے، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات۔ بہت اچھا پڑھا بیٹا زین، واہ واہ واہ۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں۔ زین سلمہ کو بہت عمدہ کلام پیش کر دوزخ کا فیصلہ کرب و بلا میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ اور ہندوستان میں جگہوں پر، علاقوں میں، قریوں میں، شہروں میں جب نظامت ہوتی ہے تو یہ سوچ کے ہوتی ہے مجمع بہت بڑا، لیکن یہاں استعداد ہے زیادہ، تعداد کم، کوالٹی اچھی ہے، کوانٹٹی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میڈیا مختصر ہو لیکن معتبر ہو تو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اور سننے والوں کو بھی بڑا لطف آتا ہے۔ جتنے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کہیں پہ یونیورسٹیز میں لیکچرر دیتا ہے تو جتنے کم
اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے اپنی بات پہنچانے میں، تو میں کم وقت میں آپ تک بات پہنچاتا ہوں. یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں شبروز کانپوری صاحب، ایک شعر ان کا پڑھتا ہوں اور ایک شعر اختر سلسبی صاحب کا اور ایک شعر سلطان سرور لکھنوی صاحب کا. دیکھیں میں نے بہت پہلے یہ پڑھا تھا لاک ڈاؤن میں جب قید ہو گیا، اس کے بعد آزادی ملی ہے تو اب میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں. نظامت میں نے 2021 میں یہ مصرے نہیں پڑھے. مظفر اور اس کی رقیب تھی کہ قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا، قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا. شعر سنیے. کانپور جب شبروز کانپوری نے کہا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا. لہجہ دیکھیے، اسے کانپور کہتے ہیں. شبروز صاحب نے کہا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہندوستان میں جہاں میں نے یہ شعر پڑھا اتنے ہی لوگ بولے اور کچھ لوگ عالم تذبذب میں مجھے دیکھتے رہے. تو اب ان کو یقین کی منزل میں لانے کے لیے اختر صاحب کا ایک شعر اور پھر لکھنؤ جا کے میں اختتام کر دوں گا. منزل وہیں پہ ہے کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. اختر سلسبی نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسمان پر توقع رکھ دیا سجاد. شورا بیٹھے ہوئے، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. دیکھیں جہاں سے اردو زبان چلی ہے، جوان ہوئی ہے، میں وہیں لے جا رہا ہوں آپ کو. حیدرآباد میں اب کہا یہی جاتا ہے. دیکھیں میں لکھنؤ دوبارہ پلٹ کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے بہت محتاط ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا بات اگر سمجھ میں آئے گی تو ہو سکتا ہے رکھی جائے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہو سکتا ہے نہ رکھی جائے. کیمرہ میرے سامنے ہے، یہ قید خانہ بھی ہمارا، تو کب دروازے کھلنے ہیں کب بند ہونے یہ ہم جانتے ہیں. تو اس لیے ہمارے برادر عزیز ابوذر صاحب ہیں تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اردو زبان پیدا ہوئی حیدرآباد میں، جوان ہوئی لکھنؤ میں، اور کہا جاتا ہے بوڑھی ہو گئی سرزمین امروہہ میں. تو جوان جہاں ہوئی ہے وہیں پہ میں ختم کروں گا کڑیل جوانی تاکہ باقی رہے. انہوں نے کہا کہ سر جھکا کر سب نہیں تک دیکھے، سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. اختر سلسبی نے کہا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسمان پر توق کس نے رکھ دیا سجاد کا. سلطان سرور لکھنوی نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت کم وقت میں مجھے پائے تکمیل تک اس مدحت کے قافلے کو پہنچانا ہے. میں بڑی ادب و احترام سے ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم مکرم فاخر لکھنوی صاحب کے، فاخر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیں گے. ایک بار صلوات پڑھیں آپ حضرات. نئی سا کی کوئی دوا کام آئی، نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی، نہ عیسیٰ کی کوئی دوا کام آئی، نہ آدم کی کوئی دعا کام آئی. میں بیمار عیسیاں تھا تربت کے اندر، میں بیمار عیسیاں تھا تربت کے اندر، جو آئی تو خاک کے شفا کام آئی،
جو آئی تو خاک شفا کام آئی. اب پلے حشر پر میں تھا جب گرنے والا، کسی نے نہ اس وقت آ کے سنبھالا. پلے حشر پر میں تھا جب گرنے والا، کسی نے نہ اس وقت آ کے سنبھالا. اور قسم ہے میرے قد، قسم ہے میرے ڈگ مگاتے قدم کو، قسم ہے میرے ڈگ مگاتے قدم کو. فقط یا علی کی صدا کام آئی، فقط یا علی کی صدا کام آئی. صلوات پڑھا حضرات. اور ایک مطلع 3 شعر سماعت فرمائیں گے. ایک بار اور صلوات کا سہارا دیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑھے، فلا فلا کے قصیدے زمانہ لاکھ پڑھے، ہو جس میں بال وہ شیشہ سمجھ نہیں آتا، ہو جس میں بال وہ شیشہ سمجھ نہیں آتا. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ فلک سے دم
बेकाना समझ में आता है, फलक से दुम बेकाना समझ में आता है, और अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता, और फलक से दुम बेकाना समझ में आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। फ़ाखिर नकवी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात, हमारी आंखें फ़रिश्तों को देख नहीं पाती हैं, लेकिन फ़रिश्ते आते ज़रूर हैं, तो ये जो जगह खाली है इसे पुर कर दीजिए। ऐसा लगता है कभी कभी कुछ लोग पीछे जो दाद नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है फ़रिश्ते हैं और नेकियां लिख रहे हैं। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं आप हज़रात। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप तो फ़ख्रे मलाइका। आइए करीब आ जाइए, आइए करीब आ जाइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए सलावत पढ़ रहे हैं और कोरोना के दौर में भी सलावत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि बीमारी के दौर में दवा का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा सलावत पढ़िए आप। हमारे नौजवान जो आके पीछे बैठते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ तो दीवार नहीं है लेकिन अक्सर जगहों पर दीवार होती है, वो सहारा लेके बैठ जाते हैं। ये 18, 20, 25, 30 बरस की जो उम्र होती है, ये सहारा देने की होती है, सहारा लेने की नहीं होती। तो हमारे नौजवानों को जुलूसों में, मजलिसों में, महफिलों में आगे रहना चाहिए। इसलिए भी पता नहीं कब मैंने ये जुमला कहा था, फिर याद आ गया कि आगे बच्चों को इसलिए बैठना चाहिए ताकि जब ये ज़िक्र अली पे चेहरे खिलें तो फिर बुज़ुर्गों को इनके चेहरे देख के खुशी हो कि जिस गुलशन को हमने सींचा था उसमें गुलाब अच्छे खिल रहे हैं। इसलिए बच्चों को आगे बैठना चाहिए और खुश होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, अब चूँकि बैरूनी शायर की फहरिस्त मेरे सामने है, मौला आप सबको सलामत रखें। फ़ाखिर भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सिलसिला टूटने ना पाए, इसलिए मैं बहुत आराम से निज़ामत कर रहा हूँ। यूट्यूब पे देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे निज़ामत नहीं, बहुत आराम से कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, मैं यहाँ से कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब जो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान सिंध के रहने वाले थे, और उनके कुछ मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। हालांकि मदीने से जब बात होती है तो दुआ से चलती है, जब उन्होंने की तो बद्दुआ से की। ये देखिए अजीब गरीब रंग का शायर था, उसने पहला मिसरा कहा, उन्होंने वो फरमाते हैं कि बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको। देखिए कुछ लोग मुझे देखने लगे क्या मुजफ्फरपुर से नहीं जाने देंगे, नहीं ऐसा नहीं, दिल की धड़कनें ना बढ़ाइए आप, बहुत आराम से मिसरा पहुंचा। बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, फिर आराम से पढ़ता हूँ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने। बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको। मौला आपको आबाद रखें, जरा सा बोलिएगा, बैरूनी शोरा है मेरी फहरिस्त में। नारे हैदरी, नारे हैदरी। चौथा मिसरा खास तौर से मुलाजा फरमाइए, जिनके हाथ अभी भी मुसल्ले इश्क़ हुसैन पे बंधे हुए हैं, मुसल्ले इश्क़ अली में बंधे हुए हैं, और इश्क़ हुसैन की नमाज में जिनके हाथ बंधे हुए हैं, मैं उनके हाथ खुलवाना चाहता हूँ। चौथा मिसरा सुनिएगा, वो फरमाते हैं कि बद्दुआ, खलिश मुजफ्फर साहब के मिसरे, कि बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको। अरे तेरे माथे पे मशक्कत नहीं मौलाई की, कोसता है तेरे माथे का पसीना। बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको। तेरे माथे पर मशक्कत नहीं मौलाई की, कोसता है तेरे माथे का पसीना तुझको, कोसता है तेरे माथे का पसीना तुझको। जाहिर सी बात है कि 3 शोबे में मुझे दाखिल किया गया। पहला शोबा तकरीर का था, दूसरा शोबा निजामत का था, तीसरा शोबा बाबू शोरा में जो दाखिल किया गया। मैं उस किताब में भी कोई शिकायत का हाशिया नहीं रखना चाहता, इसलिए अपने मिसरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से मोहतरम किरतास करबलाई साहब के मिसरे सुनिए, मैं करबला ले जा रहा हूं आपको, और ये हुक्म है इसलिए सुना रहा हूं कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। अब अपने
آپ کو روک کے بیٹھیے, آپ کی اپنی مرضی ہے, میں سناتا ہوں. اب اپنے مصرے, کسی کے مصرے نہیں پڑھ رہا ہوں, کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر, وقت کم ہے اپنے مصرے بھی سنانے, کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود, کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. آباد رہیے, آباد رہیے, آپ سلامت رہیے, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. کیا عمدہ سماتے ہیں, سنیے گا 2-3 کلام سنانے. سنیے, بہت دنوں بعد میں خود اپنی زبانی اپنا کلام سن رہا ہوں, ورنہ نظامت میں کہاں یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے کلام سنا دیے جائیں, لیکن یہ چونکہ بابو صاحب جیسے 2-4 اور مل جائیں تو کم سے کم ہم اپنی ہی آواز میں اپنے لہجے میں اپنا کلام سن لیں, آئینہ سامنے رکھ کے. ملاحظہ فرمائیے, کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر. زبان سنیے, زبان شاید اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں, لکھنؤ کا جواب نہیں ہے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود, کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں. آباد رہیں آپ. سنیے گا, جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں, اسے لکھنؤ کہتے ہیں. زبان کی شاعری سنیے کہ کربلا جائیں گے, لکھنؤ کا کوئی جواب نہیں ہے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے, راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود, کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. سنیے, اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. لوگ کہتے ہیں نا شاعر کیا وہ کھوکھلی شاعری کرتا ہے جو پیغام نہ دے. اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. میں کیونکہ شعبہ تبلیغ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, مبلغین کو میسج دے رہا ہوں کہ شاعر بھی میسج دیتے ہیں. اور سنیے کیسا میسج, کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا, یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے. آباد رہیے, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. سنیے گا, جہاں تک لے جا رہا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. قطع بند پیش کر رہا ہوں, نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا, یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. مصرع پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں, کہاں سے لاؤں مصرع. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے, تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. آباد رہیے. دلیل کیا ہے, دلیل پیش کر رہا ہوں کہ ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے, تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں, نسل ابو طالب ہیں, جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں. آباد رہیں آپ, آباد رہیں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. ایک شعر سن لیجئے جہاں تک لایا ہوں, ایک شعر کہ ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. بیٹے جلدی بیٹھ جاؤ, ہم تو نکلے ہی ہیں, جو سرخی ولایت ان کے چہرے پہ ہے نہ جائے اس سے پہلے بیٹھ جاؤ. مولا تمہیں آباد رکھیں, اس لیے کہ اجلاس اور ہوتا ہے, مجلس اور ہوتی ہے, محفل اور ہوتی ہے, وہاں اور لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف پڑھنے والا پڑھا لکھا ہوتا ہے, یہاں سننے والے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. مولا انہیں سلامت ہے کہ بڑی بات کہی ہے. میں نے شورا بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے جملہ آپ کے حوالے کیا ہے, اور اپنے بچوں سے کہتا ہوں ہمیشہ محفلوں میں کہ یہ آل محمد کی نشست ہے, یہاں کے بیٹھ جاتے ہوں, مصرے نہ سمجھ میں آئے, خطیب کا جملہ نہ سمجھ میں آئے, ہاتھ اٹھا دیا کرو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, جبرائیل تو دیکھ رہے ہیں, ہاتھ اٹھ جائے گا, تحریر کر لیا جائے گا. کیونکہ کسی کا مطلب بڑا مشہور ہے کہ جہاں پہ ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پر سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے, تو آپ کی سانس بھی ثواب میں شمار ہوتی ہے. دلیل دی ہے میں نے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے, راہ دشوار کو جانے کے. ایک شعر کے لیے شورا علماء یہاں پہ, طلبہ یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, شعر تبرک میں دے رہا ہوں, لیتے جائیے. یاد رکھیے گا آج کی رات کا تحفہ کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے, کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے, تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں, نسل ابو طالب ہیں. سنیے, یہ کوئی اور نہیں, نسل ابو طالب ہیں. جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے. کشتی نوح میں بیٹھے ہیں, پریشان کیوں ہو, کربلا آنے دو, ہم خود ہی اتر جائیں. آباد رہیں, مولا آپ کو آباد رکھیں. نعرہ حیدری. کشتی حدیث آپ کے پیش نظر ہے, ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے,
ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ ابھی چونکہ عنبر صاحب کے بعد ایک وقفہ اور ہوگا، اس میں بھی میں ایک کلام سنا دوں گا. زیادہ کلام سنانے والا ناظم نہیں ہوں، معاف کیجئے گا، نظم و ضبط پیش نظر ہوتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ناظم کامیاب ہے تو محفل کامیاب ہے، یہ سمجھتا ہوں شعراء کامیاب ہیں تو محفل کامیاب ہے. یہ یاد رکھیے گا. میرنیس مرزا دبیر اللہ مقامہ کے دیوان رکھ کے شعر سنانے کا نام نظامت نہیں ہے، جملوں کی ترتیب کا نام نظامت ہے، کہ جو ترتیب کے ساتھ اس مدحت کے قافلے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اسے نظامت کہتے ہیں. میں اس کو پیش نظر رکھتا ہوں، اور کہیں کہیں پہ ضرورت پڑ جائے تو شعر 2-4 شعر سنا دینے کا نام نظامت ہے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. یہ حکم تھا اس لیے میں نے اشعار سنا دیے. ایک حکم اور ہے، تضمین ایک سنانی ہے. اب چونکہ ویڈیو کیمرے سے دور تک بات جا رہی ہے تو جو سن رہے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو شکایت نہ ملے، یہاں پہ حکم ہو رہا ہے اس لیے تضمین سنا رہا ہوں. ایک مصرع ہوا تھا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. دیکھیں کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے یوٹیوب پہ نہیں سنی ہوگی وہ دیکھ رہے ہیں، جو سن چکے ہوں گے ان کو تضمین بھی ایسی گرا لگا دی ہے کہ قیامت تک کوئی کھول نہیں سکتا. ہاں، اور ایسی گرا علی والے نے لگائی ہے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. اور کہیں پہ محفل ہو رہی تھی، ایک بڑا مجمع تھا، جیسے ہی مصرع پڑھا تو نیچے سے ایک صاحب نے کہا مر گئی ہوں گی. ہم نے کہا مر گئی ہوں گی تو میں مصرع ہی کیوں پڑھتا. ایک صاحب نے کہا آرٹیفیشل ہوں گی. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ، ہمارے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے کہا آرٹیفیشل ہوں گی. میں نے کہا آرٹیفیشل ہوتی تو مصرع کیوں پڑھتا. کوئی تو بات ہوگی، پانی میں مچھلیاں ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کھڑے ہو کے یہ دلیل دی کہ ہم کربلا تک جائیں گے، اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے داد دی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں، جلد از جلد اسی سال آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. تضمین سنیے، روک پائیے تو روک لیجئے گا. وہاں سے مصرع ہوا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. سرزمین دوسی پورا بنارس مصرع پہنچا. علی والے نے کہا مصرع صحیح ہے، اس میں گھبراتے کیوں، مصرع ہم لگائیں گے کیونکہ علی کے چاہنے والے ہیں. کہا کیا مصرع؟ کہا پانی میں کیا ہے مصرع؟ کہا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. کہا مصرع صحیح ہے. کہا کیوں؟ کہا ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے. کہ مولا آپ کو آباد رکھیں. اگر گھر پہنچ کے ہمارے بچوں کو مصرع سمجھ میں آئے تو گھر پہ داد دے دیں گے اور دعائیں دے دیں گے کہ ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. جنگ یہ جشن خیبر ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. علی کے خلاف بھونکنے والوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو کہ جو علی کا کھاتے ہیں اور علی کے سامنے آ کے علی کے فضائل کے خلاف بولتے ہیں. ایسے ہی ایک شخص سمجھ لیجئے کہ مفتی گنج کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے بول رہا تھا لکھنؤ میں کوئی اہل بیت کے خلاف بول کے چلا جائے. اب چونکہ میں وہاں رہتا ہوں، نمک کھاتا ہوں، تو نمک کا کوئی تو اثر سامنے دکھے گا نا. اب چونکہ نمک دکھانا ہے، پانی پی رہا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، تو کہیں پہ تو نمک نظر آئے. مفتی گنج کے چوراہے پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے علی کا کوئی فضائل نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور خیبر و خندق نہ پڑھیے. ایک مت والا علی کا کھڑا تھا، اس نے وہ شعر پڑھ دیا جو پاکستان سے اس بارڈر سے اس بارڈر پہ آیا، بڑی عجیب زبان میں. اس نے کہا کہ یسرف سے ایک چھلانگ میں خیبر تک آ گیا. دیکھیں کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں علی کے متوالے ایسے ہی ہوتے ہیں. لکھنؤ کبھی اہل بیت کے خلاف بولنے والوں کو بخشتا نہیں ہے، یہ تاریخ رہی ہے اور یہاں بھی کوئی نہیں بخشے گا. جہاں جہاں علی کے چاہنے والے، کوئی علی کے خلاف بولنے والوں کو بخشتا نہیں ہے. اور یہ وہاں بات ہو رہی ہے جو گہوارہ ادب ہے، جہاں تولا بھی اور تبرہ بھی دونوں چیزیں، دونوں چھریاں ساتھ رہتی ہیں. سنیے دو دھاری تلوار کا جواب. جب وہاں پہ بات ہوئی تو اس نے علی کے خلاف، خیبر کے خلاف بولا. تو ایک مت والا بچہ تھا علی کا چاہنے والا، اس نے کہا یسرف سے ایک چھلانگ میں خیبر تک آ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. یسرف سے ایک چھلانگ میں، سلام ہے آپ کی سماعتوں کو، یسرف سے ایک چھلانگ. یہ تو بچوں کے لیے میں نے مصرے پڑھ دی ہے تاکہ بچے بھی داد دے دیں ان کی زبان میں. یسرف سے ایک چھلانگ میں خیبر تک آ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے ایک عظیم شخصیت آپ کے حوالے کروں. حالانکہ ہماری فہرست میں 2 مترنم شاعر ہیں اور جسے ہندوستان میں بڑی محبتوں سے سنا جاتا ہے. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے، مشک و عنبر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو مشک مجھے سمجھ لیجئے آپ، جو خوشبو ولایت کی پھیل رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک عنبر میری فہرست کا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ خوشبو میں 4 چاند لگ جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم عنبر ترابی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ حضرات بلندترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں.
حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری بات آپ تک پہنچے تو تائید کرتے رہیے گا بیچ بیچ میں، تاکہ مجھے لگے کہ میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. بس یہیں سے بہت آہستہ آہستہ اپنے سفر کا آغاز کروں گا. جیسے جیسے آپ ساتھ آتے جائیں گے ویسے ویسے میرا بھی حوصلہ بڑھتا جائے گا اور میں آپ کے ساتھ ہوتا جاؤں گا. گزارش ہے کہ مطلع حاضر کر رہا ہوں، یہیں سے ساتھ ہو جائیے گا. بطور خاص باؤ بھائی آپ کی دعاؤں کے سہارے مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص آخری مجمع تک. رہو مصروف ذکر معتبر میں، رہو مصروف ذکر معتبر میں، رہو مصروف ذکر معتبر میں. دوسرا مصرع بطور خاص کہ رہو مصروف ذکر معتبر میں، رہو مصروف ذکر معتبر میں. بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں، بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں. دیکھیے مجھے وقت دیا گیا ہے بڑے بھائی محترم جناب عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید کرتاس کربلائی صاحب قبلہ نے کی امبر صاحب آپ کو کم سے کم 45 منٹ پڑھنا ہے، تو 45 منٹ مجھے پڑھنا ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ سفر اپنا آگے بڑھاتا رہوں گا. بطور خاص رہو مصروف ذکر معتبر میں، بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں. اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. رہو مصروف ذکر معتبر میں، بڑا یہ کام. صلوات پڑھے آپ حضرات بر محمد و آل محمد. آئے حضور بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. علی جناب حجت الاسلام مولانا سید گلزار صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل. رہو مصروف ذکر معتبر میں، بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں. بطور خاص بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں. جشن خیبر بطور خاص بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں، بڑا. آپ حضرات میری طرف دیکھتے رہیں بطور خاص. بڑا یہ کام ہوگا عمر بھر میں. علی کے ذکر سے تم کتنا خوش ہو، علی کے ذکر سے تم کتنا خوش ہو، علی کے ذکر سے تم کتنا خوش ہو. سمجھ میں آ گیا پہلی
نظر میں سمجھ میں آ گیا، پہلی نظر میں علی کے ذکر سے تم کتنا خوش ہو سمجھ میں آ گیا، پہلی نظر۔ اب یہاں سے شعر ہیں بطور خاص، سماعت فرما لیں یہاں سے بطور خاص۔ سمجھ میں آ گیا پہلی نظر میں، سمجھ میں آ گیا پہلی نظر میں۔ ابو ذر بھائی بطور خاص، اشارہ اشارہ ہو علی کا اور نہ پلٹے، اشارہ اشارہ ہو علی کا اور نہ پلٹے، اشارہ 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 ہو علی کا اور نہ پلٹے، اشارہ ہو علی کا اور نہ پلٹے، ارے کہاں جرأت ہے یہ شمس و قمر میں، کہاں جرأت ہے یہ شمس و قمر میں، اشارہ اشارہ ہو علی کا اور نہ پلٹے، اشارہ ہو علی کا اور نہ پلٹے، کہاں جرأت ہے یہ شمس و قمر میں۔ اب یہ بھی شعر بطور خاص، حضور دعا چاہتا ہوں، کہاں جرأت ہے یہ شمس و قمر میں، سنیے گا بطور خاص کہ سلا ہے سلا ہے سلا ہے حضرت قاسم کے خون کا، سلا ہے سلا ہے سلا ہے حضرت قاسم کے خون کا، سلا ہے حضرت قاسم کے خون کا، جو رنگ سبز ہے باقی شجر میں، جو رنگ سبز ہے باقی شجر میں، جو رنگ سبز ہے باقی شجر میں، سلا ہے حضرت قاسم کے خون کا، جو رنگ سبز ہے باقی شجر میں۔ دیکھیے یہ عزاداری کا ایک بہت بڑا مرکز ہے مظفر پور۔ اب یہاں سے میں دو شعر پڑھتا ہوں، استقبال آپ کر لیجئے گا بطور خاص۔ یہ زندگی کے بہت قیمتی یہ دو شعر ہیں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو آخری مجمع تک تائید چاہتا ہوں۔ اس رخ سے اگر شعر سنا ہوگا اس قافیے پہ تو خاموش رہیے گا، اگر نہ سنا ہو تو آخری مجمع تک ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیجئے گا میری بطور خاص۔ ابو ذر بھائی، سلا ہے حضرت قاسم کے خون کا، جو رنگ سبز ہے باقی شجر میں۔ سنیے گا بطور خاص، یہ کس کے نام پا بہتے ہیں آنسو، سنیے گا آخری مجمع تک دعا چاہتا ہوں، یہ کس کے نام پا بہتے ہیں آنسو، یہ کس کے نام پا بہتے ہیں آنسو، ارے یہ کس کے نام پا بہتے ہیں آنسو، یہ
یہ پیاسا کون ہے آنکھوں کے گھر میں، یہ پیاسا کون ہے آنکھوں کے گھر میں، یہ پیاسا کون ہے آنکھوں کے گھر میں، یہ پیاسا کون ہے آنکھوں کے گھر میں۔ اب یہ شعر بطور خاص، یہ پیاسا کون ہے آنکھوں کے گھر میں۔ سنیے گا، حسین ابن علی کو یاد رکھو، ارے حسین ابن علی کو یاد رکھو، حسین ابن علی کو یاد رکھو، کبھی خوشی کی نہ ہوگی چشم تر میں، تر میں حسین ابن علی کو یاد رکھو، کبھی خوشی کی نہ ہوگی چشم تر میں۔ اب یہ آخری شعر بطور خاص، حسینیت اور حسینیت کی پہچان۔ اگر تائید آپ نے کر دیا تو انشاءاللہ گراف ایجنسی کے ذریعے یہ شعر پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا بطور خاص آخری مجمع تک۔ حسین ابن علی کو یاد رکھو، کبھی خوشی کی نہ ہوگی چشم تر میں۔ سنیے گا بطور خاص، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، ارے یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، جو ہے انسانیت باقی بشر میں، جو ہے باقی بشر میں، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، جو ہے انسانیت باقی بشر میں۔ بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ حضرات، اب یہاں سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ ابھی 16 رجب کو سرزمین رنو جونپور میں ایک مصرع ہوا تھا، آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں، آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں۔ مصرع ذہن میں رکھیے گا، مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص، آپ سب کو شامل کر کے مطلع مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں بطور خاص، صلوات پڑھیں پر محمد وآل آیا ہوں جب سے آلے نبی کی امان میں، سنیے گا بطور خاص کہ آیا ہوں جب سے آلے نبی کی امان میں۔ بھائی دعا چاہتا ہوں کہ آیا ہوں جب سے آلے نبی کی امان میں۔ دوسرا مصرع بطور خاص کہ آیا ہوں جب سے آلے نبی کی امان میں، ہوتا ہے احترام میرا
سے آلے نبی کی امان میں ہوتا ہے احترام میرا آسمان میں. اب یہاں سے شعر سنیے گا بطور خاص. ارے کیا آ گیا خیال میں عباس کا علم. سنیے گا بطور خاص. ارے کیا آ گیا خیال میں عباس کا علم. کیا آ گیا خیال میں عباس کا علم. خوشبو وفا کی آنے لگی ہے بیان میں. خوشبو وفا کی آنے لگی ہے بیان میں. خوشبو وفا کی آنے لگی ہے بیان میں. آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. خوشبو وفا کی آنے لگی ہے بیان میں. سنیے گا بطور خاص کہ بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. ارے بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. ارے بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. اب یہاں سے 3 شعر ہیں بطور خاص سماعت فرما لیں. اگر شاعری کے حوالے سے آپ تک شعر پہنچ جائے تو آخری مجمع تک تائید چاہتا ہوں. ابو ذر بھائی یہاں سے شعر سنیے گا, بالکل تازہ شعر ہیں یہ, ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنے. بطور خاص یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں, بہت قیمتی یہ 3 شعر ہیں. اگر نئے مفہوم سے یہ شعر آپ تک پہنچے تو دعا اور داد دونوں چاہتا ہوں بطور خاص. بولے رسول ختم ہوا میرا انتظار. آمد ہے مرتضیٰ کی خدا کے مکان میں. سنیے گا بطور خاص کہ پیوست ہے وضو میں بہادر کی تشنگی. سنیے گا سلطان بھائی, بہت قیمتی شعر ہے یہ. ارے پیوست ہے وضو میں بہادر کی تشنگی. قافیے کے ساتھ اگر انصاف ہو گیا ہو تو دعا چاہتا ہوں بطور خاص. پیوست ہے وضو میں بہادر کی تشنگی. ارے شبیر ہے نماز میں اکبر اذان میں. نماز میں اکبر اذان میں. شبیر ہے نماز میں اکبر اذان میں. شبیر گئے نماز میں اکبر اذان میں. اب یہاں سے 2 شعر ہیں اور بہت قیمتی ہیں بطور خاص. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اب یہ 2 شعر چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں بطور خاص آخری مجمع تک. شبیر ہے نماز میں اکبر اذان میں. سنیے گا بطور خاص. وہ ہاتھ جوڑنے لگے بے شیر شاہ سے. بھائی دعا چاہتا ہوں. ارے وہ ہاتھ جوڑنے لگے بے شیر شاہ سے. وہ ہاتھ جوڑنے لگے بے شیر شاہ سے. وہ ہاتھ جوڑنے لگے بے شیر شاہ سے. جو لوگ تیر جوڑے ہوئے تھے کمان میں. جو لوگ تیر جوڑے ہوئے تھے کمان میں. جو لوگ تیر جوڑے ہوئے تھے کمان میں.
جو لوگ تیر جوڑے ہوئے تھے کمان میں. اب یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں مولانا کرتاس کربلائی صاحب اور میرے بڑے بھائی محترم جناب شبروز خان پوری صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، یہ اس وقت جو قافیہ اس میں نے نظم کیا ہے یہ پورے ہندوستان کی فضا میں اس وقت موضوع بحث ہے، اور ہر عزاداروں پوری دنیا ہی مطلب انٹرنیشنل معاملہ ہے. یہ ہر آدمی کے ذہن میں اس وقت یہ لفظ گونج رہا ہے. اگر آپ تک پہنچ جائے اور اس قافیے کے ساتھ انصاف ہو گیا ہو تو بھرپور دعا چاہتا ہوں آپ حضرات کی بطور خاص. وہ ہاتھ جوڑنے لگے بے شیر شاہ سے جو لوگ تیر جوڑے ہوئے تھے کمان میں. سنیے گا بطور خاص کہ جس سے ہے آب و دانا وہ اصغر پہ روئے سب. دوسرا مصرع بطور خاص دعا چاہتا ہوں کہ جس سے ہے آب و دانا وہ اصغر پہ روئے سب. جس سے ہے آب و دانا وہ اصغر پہ روئے سب. دوسرا مصرع بطور خاص کہ جس سے ہے آب و دانا وہ اصغر پہ روئے سب. ارے ایسا بھی احتجاج کبھی ہو کسان میں، کبھی ہو کسان میں، ایسا بھی احتجاج کبھی ہو کسان میں. جسے ہے آب و دانا وہ اصغر پہ روئے سب، ایسا بھی احتجاج کبھی ہو کسان میں. بآواز بلند نعرہ الصلوات. اب یہاں سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب میں آپ سب کو شامل کرتا ہوں اور مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں. آپ کو اگر لگے کہ آپ اس میں شامل ہیں تو آخری مجمع تک دعا چاہتا ہوں. خصوصی دعا بڑے بھائی بابو بھائی کی چاہتا ہوں. بابو بھائی یہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا مطلع پڑھنے جا رہا ہوں، اگر سچ ہو تو آپ کی دعا چاہتا ہوں بطور خاص. کسان ایسی جگہ پہ صرف کیا ہے کہ موضوع بحث رہنا چاہیے. سنیے گا مطلع بطور خاص. جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں. آپ سب شامل ہیں آخری مجمع تک بطور خاص. جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں، زمانے میں چل رہا ہوں میں. پھر مصرع پڑھتا ہوں بطور خاص. جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں. جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں. ارے حسین آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں. حسین آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں. نعرہ حیدری حیدری. جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں. حسین آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں. اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. حسین آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں. سنیے گا. کہا رباب سے اصغر نے داد دو اماں. کہا رباب سے اصغر نے داد دو اماں. کہا رباب سے اصغر نے داد دو اماں. جہاد دین خدا پہ نکل رہا ہوں میں. جہاد دین خدا پہ نکل رہا ہوں میں. جہاد دین خدا پہ
निकल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से 2-3 शेर हैं, जल्दी जल्दी बतौर खास समाअत फरमा लें। उसके बाद मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब शबरोज कानपुरी साहब आपके हवाले होंगे। बतौर खास ये 3 शेर बतौर खास। जिहाद दीने खुदा पे निकल रहा हूँ मैं, सुनिएगा बतौर खास। जिहाद दीने खुदा पे निकल रहा हूँ मैं, सदा बुलंद मुक़द्दर ने की शबे आशूर। सुनिएगा दूसरा मिसरा बतौर खास कि सदा बुलंद बुलंद मुक़द्दर ने की शबे आशूर, सदा बुलंद मुक़द्दर ने की शबे आशूर। कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ, कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ मैं, कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ मैं। अब ये आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम। बतौर खास आखिरी मजमे तक काफिये पे दुआ चाहता हूँ स्टेज से भी बतौर खास। कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ मैं, सुनिएगा बतौर खास। कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ मैं, कहा ये हुर ने इरादा बदल रहा हूँ मैं, सुनिएगा बतौर खास। कहा जरी ने कहा है अमीर शाम आए, 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 लबे फुरात अकेला टहल रहा। मोहतरम अंबर तुराबी साहब अपने मखसूस अंदाज में जैसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं वैसे ही मुजफ्फरपुर में पढ़ के गए। मौला सलामत रखें। मख्ता महफिल इस वक्त हमारे मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब, अब चूँकि शब को रोज़ से मुल्हक कर दिया जाए, अब कोई फासला ना हो, बिला फसल बात हो। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना गुलजार साहब क़िबला की आमद का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब चूँकि ये निज़ामत के शोबे का शुक्रिया है जो मैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और हज़रात, इससे पहले कि शबरोज़ साहब को इनकी खिदमत में पेश करूँ, अबूज़र साहब भी हमतन गोश हो जाएँ और शबरोज़ साहब भी। अभी मुझे हुक्म मिला है कि एक प्रोग्राम बीच में रखा गया और अब आप इसे समझ लिए कि एक रस्मी है जो कहीं से उठा दी जाती है। ये रस्म नहीं है जिस पे आप बैठें, क्योंकि ये मुसल्ला इबादत है। मोमेंटो का प्रोग्राम है कि मतलब कम से कम शोरा को अगले साल का दावतनामा अभी दे दिया जाए बाबू भाई की तरफ से वो मोमेंटो जो है दिया जाएगा। और शबरोज कानपुरी साहब होंगे, हमारे अबूज़र भाई होंगे और बहरा मोहतरम खाकसार हकीर फ़कीर अब्द ज़लील सरापे तक़सीर आपके सामने मौजूद है। क़रुज़्ज़मन तालिब इल्म किरतास करबलाई। मैं गुजारिश करूँगा कि देखिए माशाल्लाह ये सुर्खी देख रहे हैं आप, ये सुर्खी अगले साल के दावतनामे की है। इसके नीचे सिर्फ दावतनामे लिखे हुए हैं, वो दावतनामा ही है। उसको जो मोमेंटो का नाम दिया जा रहा है वो दावतनामा है और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब वो मिल जाएगा तो अपने हाथ से हम नाम लिख लेंगे अगले साल के लिए। अरे कम से कम सलवात तो पढ़ लीजिए आप हजरात। शबरोज साहब को तो मुझे पढ़वाना है। हमारे बाबू साहब को अल्लाह सलामत रखे जो हर साल अपने हाथ से ये आसमान बिछाते हैं कि जिसे फर्श बिला कहते हैं। मौला इनको सलामत रखे और हर कदम पे नेक मकसद के साथ कामयाबी अता करे। मैं इसलिए तारीफ़ और दुआ नहीं कर रहा हूँ कि अगले साल फिर बुलाएं, इसलिए कि इनका हक़ है, इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। मौला इन्हें सलामत रखें। और सुनिए, कोई जाकिर कहीं जाता नहीं है जब तक कि शहज़ादी की ताईद ना हो।
ورنہ آپ دیکھ لیجئے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ذاکر کا انتقال ہو جاتا ہے، جو پہلو میں بیٹھا رہتا ہے اسے مجلس پڑھنی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے انور بھائی کو آج آنا نہیں تھا، بابو بھائی نے کہا کہ اس محفل کا کمال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ رقعے پہ جس کا نام تھا وہ نہیں آیا، جس کا نام نہیں تھا وہ آیا ہے اور محفل پڑھ کے گیا ہے اور ذکر اہل بیت کر کے گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 14 کی تائید ہو تو ذکر اہل بیت انسان کر کے جاتا ہے۔ میں بڑا ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھوں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور بابو صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے مومنٹو دے کہ ان کا خیر مقدم کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے جشن فاتح خیبر لکھا ہے اردو میں، یہ دیکھ کے بھی صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ اب مولانا گلزار صاحب۔ اچھا، میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ سے کہ وہ محترم شبروز کانپوری صاحب کو اپنے دست مبارک سے مومنٹو دیں اور مبارکباد پیش کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیے تاکہ معراج ہوتی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر کاظم صاحب مولا انہیں سلامت رکھیں۔ حالانکہ یہ جب سے آئے ہیں تب سے میں نے کئی دوائیاں ان سے پوچھ لی ہیں اور کئی نسخے پوچھ لیے ہیں اور فری میں انہوں نے وہ کام کر دیا ہے، ان کو مولا سلامت رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے بہت دور سے آئے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ عنبر ترابی صاحب کو مومنٹو دے کے ان کا خیر مقدم کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ شکریہ والا مومنٹو تھا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ میں محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ فاخر نقوی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرات کم از کم جتنے ہیں اتنی آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں گزارش کروں گا زین سلمہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا یہ تبرک لے جائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ زین سلمہ کو مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات ایک اور ارشاد۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ برادر بزرگ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ محترم کرتاس کربلائی صاحب کو وہ مومنٹو پیش کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیجیے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ابوذر صاحب کے جو قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں بلا مبالغہ، اپنے جس شعبے میں یہ ہیں اس سے بہت قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ابوذر صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بابو صاحب کا کہ ایسا محفلوں میں ہوتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگلے سال کا جو دعوت نامہ ابھی سے دیا، مولا انہیں سلامت رکھیں۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ مزاح المومنین جو ہے عبادہ، یہ ظاہر سی بات ہے کہ مومن جب ہنستا ہے تو اس کا ہنسنا بھی مسکرانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، ورنہ کسی قوم کے پاس یہ دولت ہے نہیں، دولت ہو کے بھی لوگ فقیر ہیں، یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم امیر کے ماننے والے ہیں تو امیر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے غریب خانے میں، ہم کہتے ہیں آئیے غدیر خانے میں۔ مولا آپ سب کو بھیا یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں تھوڑا آگے آ جائیے، ہمارے شبروز صاحب ہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آئیں، ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیے باریک بین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے تو بہت ہیں، بزرگ کم ملتے ہیں۔ بزرگی علم سے آتی ہے، اخلاق سے آتی ہے۔ عمر تو ہوتے ہوتے پتہ نہیں غدیر کے ممبر کے نیچے کتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بزرگی جہاں تھی وہ صرف دو ہی بزرگی دکھائی دے رہی تھی، وہ ممبر پہ تھی، ایک رحل رسالت تھا اور ایک قرآن امامت تھا۔
ہاں ایک رحل نبوت تھا، ایک قرآن ولایت تھا. آئیے حضرات، اللہ مولا یا وانا مولاکم فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے. اب چونکہ حکم ہے تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کلام کا حکم ہوا ہے، میں بہت آرام سے پڑھ دیتا ہوں. بہت جلدی جلدی سن لیجئے، اس لیے کہ شاعری آپ سن رہے ہیں. خدا کے واسطے بہت اچھا مجمع ہے. اچھا آپ نے عنبر ترابی صاحب سے اس کو سنا. میں وہ کلام پڑھ دیتا ہوں، نیا نہ سنیے آپ، پرانا ہی کلام سن لیجئے، لیکن فرمائش اسی کی ہے، اس کی ردیف ہے خدا نہیں ہے. میں علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عالم دین تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں طلبہ نہیں کہتا، طالب علم میں ہی ہوں. یہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر میں علماء اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے خصوصی داد چاہوں گا، اگر شاعری کرتے ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مراسی پہ نظر ہے، رباعیات پہ نظر ہے، قصائد پہ نظر ہے، تو ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا ردیف ہے خدا نہیں ہے. اور کتنی سخت ردیف ہے یہ شاعری کا دل جانتا ہے، اور اس کو اگر نبھا لے گیا ہوں کہیں پہ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حاضر کرتا ہوں، سنیے. ردیف ہے خدا نہیں ہے. اگر 50 سالوں میں کہیں ٹکرا گئی ہو تو نہ بولیے گا، اگر نہ ٹکرائی ہو تو تحفہ ہے لیتے جائیے کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. سنیے گا، ایک منزل تک انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. ایک آج کی رات کا تحفہ، ورنہ شعر نہ پڑھتا شبرو صاحب آپ کے حوالے ہوتے کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے. جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت. مصروں کی تراش ملاحظہ فرمائیں. جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت. اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے، خدا نہیں ہے. جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت. اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے، خدا نہیں ہے. شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے یہ روح پھونکی. مصروں کی تراش ملاحظہ فرمائیں کہ شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے کی روح پھونکی. یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے. ایسا جاگ کے سن لیجئے گا، اگر محنت ہو تو بولنا واجب ہے کہ شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے کی روح پھونکی. یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے. گلوں کو رنگت اسی نے بخشی، گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی. کوکب دری. گلوں کو رنگت اسی نے بخشی، گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی. زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے، خدا نہیں ہے. اور آپ کو آباد رکھیں. اگر ردیف کہیں چلی گئی ہو تو آپ کی اپنی مرضی نہ بولیے گا، ردیف نبھ رہی ہو تو بولنا واجب ہے. سلامت رہیے آپ کہ زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے، خدا نہیں ہے. اس سے آسان مصرے نہیں ہے بچوں کے لیے کہ جلائے مردے اگائے سورج. سنیے مصرے پہنچا رہا ہوں. جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے. رعایت لفظی دیکھیے کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے. وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے. مولا آپ کو آباد رکھیں. جاگتے آئیے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں کہ جلائے مردے اگائے سورج. نعرہ حیدری. کتنا اچھا سنتے ہیں آپ کے جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے. وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے. عالم دین تشریف فرما ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ، جو اس معتبر شخصیت کے حوالے سے، اب اس معتبر حوالے کے علاوہ کوئی حوالہ نہیں ہے، اس حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس کی مثل کوئی نہیں، مثل 14 ہے. ارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور طلبہ بھی ہیں یہاں پہ، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ یوتھ بیٹھا ہے میرے سامنے، متدین افراد، صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اس پہ علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر ان تک پہنچنے والے. ایک ایک شخصیت اپنے آپ میں لائبریری ہے، تاریخ اسلام کا دفتر ہے. اس کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، مثل 14 ہیں. کرتاز صاحب، مثل کسے کہتے ہیں، مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کی تعریف ہے میرے جیسا چہرہ گلزار صاحب کا، ان کے جیسا چہرہ کرتاز صاحب کا، کرتاز صاحب کے جیسی آنکھیں شبروز صاحب کی. اسے مثل کہتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. نہیں پہنچے آپ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ اس کے چہرے کے جیسا نعوذ باللہ علی کا چہرہ، علی کے چہرے کے جیسا چہرہ اللہ کا چہرہ، یہ شرک ہے. اور اگر یہ کہہ دیں علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی
دیکھیں میں عجیب بات کر رہا ہوں، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، مثل 14 ہے۔ مثل کہتے ہیں جہاں جیسا آ جائے، مثل کسے کہتے ہیں؟ یہ آئینہ، یہ ذات۔ ہمیں تو حوزیات علمیہ میں یہی پڑھایا گیا، مثل کی تعریف ہے یہ آئینہ، یہ ذات، اسے کہتے ہیں مثل۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ آپ کے جیسا میرا چہرہ، میرے جیسا آپ کا چہرہ۔ یہ اللہ کے لیے جیسا استعمال نہیں ہو سکتا، مثل کوئی نہیں ہے۔ مثل 14 ہے، شعر سنیے۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے۔ دیکھیں شعر پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ چاہے جیسے داد دیں، اپنے آپ میں مصرع ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے۔ شعر سنیے، حاضر کر رہا ہوں کہ اسی کی الفت، اسی کی مرضی، خدا کی مرضی، خدا کی مرضی، اسی کی مرضی، خدا کی مرضی، اسی کی مرضی، اسی کی مرضی۔ اس قافیے کی داد چاہتا ہوں، خاص طور سے فاقر صاحب ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو شاعری پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس قافیے کی داد اس ردیف کے ساتھ مشکل تھی سنیے گا کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا کی مرضی، اسی کی مرضی، اسی کی مرضی، خدا کی مرضی، اسی کی الفت ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے، خدا نہیں ہے۔ کہ میں قافیے کی داد چاہ رہا تھا، ایک شعر کے لیے یہاں تک لایا ہوں، یہ تمہید ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، خلاصہ سنیے گا کہ اسی کی مرضی، خدا کی مرضی، خدا کی مرضی، اسی کی مرضی، اسی کی الفت ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے، خدا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، انا صلاۃ مومن، اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا کہ مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ آباد رہیے۔ ایک شعر جہاں تک لایا ہوں کہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، شبروز صاحب آپ کے حوالے، سما خراشی کا قائل نہیں ہوں کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پہ جو بلا لے، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجئے، جن جن کے بازوؤں پہ دسترخوان جناب خدیجہ کے نمک کا قرض ہے، وہ اپنے قرض کو محسوس کر کے یہ آخری شعر سنیں کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پہ جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے۔ بابو بھائی دعائیں چاہتا ہوں، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، دعوت نامہ میں نے تو مزاح میں کہا ہے، دعا دے دیجئے گا کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پہ جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ شعر سنیے کہ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے مگر یہ سچ ہے، زمانے والوں قسم خدا کی، علی علی ہے، خدا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، اے مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ اسے صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے مگر یہ سچ ہے، زمانے والوں قسم خدا کی، علی علی ہے، خدا نہیں ہے۔ شبروز کانپوری صاحب اس وقت صرف ہندوستان نہیں، بیرون ہندوستان بھی جنہیں بڑی محبتوں سے سنا جا رہا ہے کہ انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر پھر آئے اہل شام پرانے لباس میں، اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزیدوان زنانے لباس میں۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب ایک وکیل اہل بیت نے کہا تھا کہ تم داعش والوں سے کہا تم کیا راستہ روکو گے حسینیوں کا، ہم حکم دے رہے ہیں کہ راستہ کھلے گا۔ 6 کروڑ لوگ پہنچے۔ اس وقت کا جو ہنگامہ تھا، اس وقت کا جو شور تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہنگامے محشر ہے، بازار محشر ہے، اور وہاں حسین حسین کی صدا ہے۔ ایک سورج ہے جو سبا نیزے پہ ہے۔ آپ کے حوالے آپ کا شاعر میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، محترم شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں محبتوں سے سنا جانے والا شاعر، آپ حضرات مطلع سے لے کے مقطع تک کی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ السلام علیکم۔ اگر میں یوں کہوں کہ آپ لوگ پیچھے چلے جائیے تو آپ لوگ آگے آ جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کیمرے میں آپ لوگ قید تو ہو جایا کریں۔ ابو ذر بھائی کو محنت کرنی پڑتی ہے کیمرہ گھمانے کے لیے۔ آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ آپ تمامی حضرات کو جشن فتح خیبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ
ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہمارے بھائی عرفان مظفر پوری صاحب کا حکم ہے، وہ حکم میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مصرع ہوا کہ علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے؟ علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے؟ مطلع پیش خدمت ہے، مطلع سے ہی جڑ جائیے گا، مجھ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ کو کتنی دیر پڑھنا ہے۔ قبلہ سماعت فرمائیں۔ زباں کٹنے کا ڈر ہو پھر بھی ایسا کون کرتا ہے؟ زباں کٹنے کا ڈر ہو، یہ جو فاصلہ ہے نا یہ بہت خراب لگتا ہے، تھوڑا سا یہ فاصلہ بھر لیں تو میں اپنا اما عامر صاحب آپ تو آئیے کم سے کم۔ زباں کٹنے کا ڈر ہو پھر بھی ایسا کون کرتا ہے؟ علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے؟ زباں کٹنے کا ڈر ہو پھر بھی ایسا کون کرتا ہے؟ فراز دار پہ یہ مولا مولا کون کرتا ہے؟ فراز دار، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ فراز دار پہ یہ مولا مولا کون کہتا ہے؟ چلو ہے دے کے دے پہ دیکھ لو سلمان و بوذر کو، چلو ہے دے کے دے پہ دیکھ لو سلمان و بوذر کو، پتہ چل جائے گا قطروں کو دریا کون کہتا ہے؟ پتہ چل جا، آپ لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، پتہ چل جائے گا، قبلہ سماعت فرمائے، قطروں کو دریا کون کہتا۔ خرطاس بھائی نے، میں ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بہت اچھا کلام آپ کے سامنے پیش کیا، اسی کلام کا 1% میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پتہ چل جائے گا قطروں کو دریا کون کہتا ہے؟ حیات و موت تو اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن حیات و موت تو اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن یہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کون؟ بہت بہت شکریہ بھائی۔ کیا پہلا مصرع کیا رکھا؟ دیکھیے میں بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، 2 گھنٹہ ہو گیا مجھ کو کم سے کم بیٹھے ہو۔ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر داد نہیں دیتے، یہ کیا مطلب کچھ پرابلم ہے کیا کسی کو؟ نعرہ حیدری سے کس کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ نعرہ حیدری، حیات و موت، حیات و موت تو اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن یہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کون کہتا ہے؟ بابو بھائی سماعت فرمائیں۔ بلال و بوذر و قمبے، بلال و بوذر و قمبے یہاں سب ساتھ رہتے ہیں، بلال و بوذر و قمبے یہاں سب ساتھ رہتے ہیں، علی کی بزم میں اپنا پرایا کون کہتا ہے؟ علی کی بزم میں اپنا پرایا کون
कौन कहता है। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए, बराबर से पड़े हैं खाक पर मरहब के दो टुकड़े, बराबर से पड़े हैं खाक पर मरहब के दो टुकड़े, बताओ वार इतना आदिलाना कौन कहता है, बताओ वार इतना आदिलाना कौन कहता है। और हजरात ये शेर थोड़ा गुरेज के साथ मैं पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमाए, बताओ वार इतना आदिलाना कौन कहता है। निशाने मातमे सरवे तुम्हारा शुक्रिया वरना, निशाने मातमे, तमाम मातमी जो लोग मातम करते हैं वो जरूर बोलेंगे, निशाने मातमे सरवई तुम्हारा शुक्रिया वरना, अंधेरी कब्र में आखिर उजाला कौन कहता है, अंधेरी कब्र में आखिर उजाला कौन कहता है। शरफ ये मुनफरिद है बते अब्बास का वरना, शरफ ये मुनफरिद है बते अब्बास का वरना, किसी भी जंग में नजरों से हमला कौन कहता है, किसी भी जंग में नजरों से हमला कौन कहता है। मिसरा था, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन करता है, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन करता है। 2014 में मैं नजफ़ अशरफ गया था और वहीं से मैंने ये ख्याल लिया बतौर खास समाअत फरमाए, मैं जब शहरे नजफ पहुंचा तो मेरा दिल यही बोला, मैं जब शहरे नजफ पहुंचा तो मेरा दिल यही बोला, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन कहता है, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन कहता है, अली को पाके जन्नत की तमन्ना कौन कहता है। मौला आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर किसी शेर पर मुझको सलवात पढ़ दें हज़रात, अगर किसी शेर पर मुझको दाद नहीं मिलती है तो मैं ये समझूंगा कि मैं पहुंचा नहीं पाया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बेहतर सुन रहे हैं। एक मिसरा फिर हुआ 13 रजब को शाहगंज में। मिसरा था कि नहीं अली के सिवा नफ्स किरदिगार कोई, नहीं अली के सिवा नफ्स किरदिगार कोई। अब ये शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास समाअत में, मतलब से जुड़ जाइएगा। मेरी तरह ना करेगा अली से प्यार कोई, मेरी तरह ना करेगा अली से प्यार। जो लोग हाथ बांध के यूं बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि हाथ खोल कर दाद दें। मेरी तरह ना करेगा, आप देखिए ये जिक्र अहले बैत है, इसमें कहना नहीं चाहिए बार बार शायर को कि दाद दीजिए। इंशाअल्लाह अगर शेर अच्छा होगा तो आप खुद ही दाद देंगे। मेरी तरह ना करेगा अली से प्यार कोई, सदा ये दार से देता है बार बार कोई,
صدائے دار سے دیتا ہے بار بار کوئی. تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. ہوئی نمایاں ہوئے نمایاں جو بنت اسد کی آمد پہ. ہوئی نمایاں جو بنت اسد کی آمد پہ مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی. مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی. اور اپنے دوست بڑے بھائی جناب خرطاس کربلائی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. ہر ایک قاتل سرور کا سر اڑانے کو حجاب غیب میں رکھی ہے زلف خار کوئی. حجاب غیب میں رکھی ہے زلف خار. بیٹا یہ لائیو دیکھ رہے ہو کیا اس پہ موبائل پہ؟ ہاں. حجاب غیب میں رکھی ہے زلف خار. اگر پب جی کھیل رہے ہو تو نہ کھیلنا بھیا. ہاں ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. حجاب غیب میں. آج کل محفلوں میں بچے کھیل بھی رہے ہیں پب جی. میں نے دیکھا 2-3 لوگ. اما بیٹا لگاؤ تم اب نعرہ حیدری لگائیے. حجاب غیب میں رکھی ہے. اس شعر کے بعد لگاؤ گے انشاءاللہ. حجاب نہیں علی کے سوا نفس کردگار. دعائیں چاہتا ہوں آپ کی. نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی. پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت. پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت. نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی نہیں. ادھر آؤ جلدی آؤ. یہاں پہ لگاؤ. دم دم ہر دم زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر مولود کعبہ مولود کعبہ کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت. ایک سچا نعرہ ایک حق کا نعرہ آکاش کا تارا نعروں کا نعرہ پیاروں میں پیارا. کیا نام ہے پیارا وہ دی کا ستارہ. وہ سب سے بہتر ہے سب کا رہبر. وہ پہلا نمبر نہیں چھوٹا نمبر صرف پہلا نمبر. آدم کی ہستی نو کی ہی ہستی مومن کی بستی. آدم کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا میثم کا مولا یوسف کا مولا یعقوب کا مولا یونس کا مولا ذوالفقار کا مولا سلمہ کا مولا. ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. سلامت رہو یا علی. سلامت رہو بھائی. آپ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر مکمل طور پر نعرے کا جواب دیا وہ سب سلامت رہیں. پڑھی نماز جنازہ تو ہو گیا ثابت. نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرما لیں. ابوذر بھائی دعائیں چاہتا ہوں آپ کی. گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں. گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں. کرے نہ دشمن حیدر پا اعتبار کوئی.
کرے نہ دشمن حیدر پا اعتبار کوئی. سب سے بڑا شعر اس کلام کا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. قضا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا، رکھے ہے ڈوبتے سورج پہ اختیار کوئی، رکھے ہے ڈوبتے سورج پہ اختیار کوئی. آپ لوگ تھک گئے کیا؟ اگر تھک گئے ہوں تو بیٹھ جاؤں، پھر بھی مجھ کو 45 منٹ تو دیا ہی گیا ہے. سماعت فرمائیں. رکھے ہے ڈوبتے سورج پہ اختیار کوئی. اور یہ شعر بطور خاص تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اس شعر پر. ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں، ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں، وہ لعنتیں بھی نہ کر پائے گا شمار کوئی، وہ لعنتیں بھی نہ کر پائے گا شمار کوئی، وہ لعنتیں بھی نہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں حضرات. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ یہ دونوں نئے کلام تھے، اور میں پھر چاہ رہا ہوں کہ نیا ہی کلام پڑھوں تاکہ جو یوٹیوب پر ہیں وہ الگ ہی رہے تھوڑا سا. ایک نیا کلام اور ہے جو ہمارے بھائی نے حکم دیا ہے تو وہ پڑھوں گا میں، سماعت فرما لیجئے گا. اس میں یہ کلام جو ہے جناب سکینہ کے حوالے سے ہے، یہ سماعت کریں. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے. عمر بھائی آئیے. مشکیزہ جو، بہت یقین کے ساتھ کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. بہت کریم مجمع ہے، اور ہمیشہ کریم مجمع میں میں بہت منتخب اور بہت انتخاب کیے ہوئے کلام پڑھتا ہوں. بطور خاتمہ دعا چاہتا ہوں کہ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے. کیا کہا جائے سنیے. غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی کی. سنو بابا جب کوئی پیچھے سے نعرہ لگاتا ہے تو میں اس کو آگے بلا لیتا ہوں. آ جاؤ بھائی، آگے آ جائیے. آپ لوگ آپ آگے آ جائیے. جو نعرہ جنہوں نے لگایا ہے یہ بڑا بولتا ہوا عزادار ہے میرے خیال سے. ایک سلوات اور پڑھ دیں حضرات. ارے آگے بلایا، بیچ میں نہیں بلایا ہے. غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے.
جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، جو شمور کی نسلیں ہیں، یہ سناٹا کسی طوفان کی آہٹ ہے، سنیے گا، جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، غیبت میں ابھی کوئی ہے، سب لوگ مل کے جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہے، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا۔ اور یہ شعر ایک مشورہ، اس غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ۔ اس گراف ایجنسی کے چینل کی جانب سے ابوذر بھائی کی طرف سے یہ شعر ایک پیغام ہماری چھوٹی بہنوں کو بطور خاص سماعت فرمائے۔ بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا، سب سے زیادہ داد چاہیے اس شعر پر، بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا، یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا، یہ اپنی اے بیٹا شیطانی مت کرو، ادھر جاؤ پیچھے، چلو چلو، یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا، اور کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، دل ایسے ہی لوگ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل ایسے ہی لوگ، مولا آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے، دل ایسے ہی، دعائیں چاہتا ہوں، ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، دل ایسے ہی لوگوں سے۔ اور آخری شعر اس کے بعد مقطع سماعت فرمائیں، اشکوں کے سمندر جب آنکھوں میں امڑ آئیں، اشکوں، قبول ہو گیا کلام بھائی، اشکوں کے سمندر جب آنکھوں میں امڑ آئیں، تب جا کے کہیں نوحہ ہوتا ہے سکینہ کا، تب جا کے کہیں نوحہ ہوتا ہے سکینہ کا،
تب جا کے کہیں نوحہ ہوتا ہے سکینہ کا، تب جا کے کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، دل ایسے ہی لوگوں سے۔ نعرہ لگانا ہے بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ فولاد سے دل، پتھر سے جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے سلوات۔ کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل سے ہی لوگوں سے۔ قبولیت کا وقت ہے، دکھتا ہے سکینہ کا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، رعایت دیکھیں شورا کے حوالے۔ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند کرنسی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں بابو بھائی کی اس جشن فاتح خیبر میں کرتاز صاحب کی قبلہ کی موجودگی میں کہ پروردگار جلد سے جلد ہم سب کو کربلا معلیٰ جانا نصیب ہو، بالخصوص ہمارے شبروز بھائی کو کربلا معلیٰ جانا نصیب ہو۔ اس شعر کے صدقے میں بہترین شعر آپ نے مومنین کے حوالے کر دیا۔ آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ابوذر بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گراف ایجنسی کا ان کے جو چینل ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت دعاؤں سے نوازا ہمارے ابوذر بھائی، سلامت رہے۔ دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا۔ یہ مقطع میں نام تو میرا ہے لیکن یہ آپ سب کے دل کی صدا ہے، اور آپ کے دل کی صدا اگر میں نے نظم کی ہو مصرے میں مقطع میں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ بولیں۔ حاجات کا مشکیزہ خالی نہیں ہو سکتا، حاجات کا مشکیزہ خالی نہیں ہو سکتا، حاجات کا مشکیزہ خالی نہیں ہو سکتا، شب روز شب روز میرے سر پر سایہ ہے سکینہ کا، شب روز میرے سر پر سایہ ہے سکینہ کا، شب روز میرے سر پر۔ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی۔ آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قسم خدا کی میں سمجھ لیجیے یہ خوشی کے بھی آنسو ہیں، اور جناب سکینہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ محسوس کر لیں خالی۔ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی کی۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ہمارے بڑے بھائی محترم عزیز دوست بھائی عرفان مظفر پوری صاحب کا حکم ہے کہ ایک کلام ہے وہ
پیش کر دیجئے اس کلام کو. دیکھیں اب میں کچھ پڑھوں گا نہیں، بس یہ آخری کلام، کیونکہ حکم تھا ورنہ میں بیٹھ جاتا، کیونکہ محفل ہو چکی ہے میرے خیال سے. یہ حکم ہے بھائی کا، اس لیے حکمی تعمیل میں پیش کیے دے رہا ہوں. اور یہ کلام میں نے ہندوستان میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں میں نے پڑھا ہے. یہ 13 رجب کے بعد کلام کہا، یہ 13 رجب سے پہلے میرے خیال سے 8 رجب کو میں نے پہلی دفعہ یہ کلام ممرہ میں پڑھا تھا. اس کے بعد سب جگہ پڑھا ہے اور یہاں بھی پڑھنے کی خواہش ہے اور ہمارے بھائی کا حکم بھی ہے. سماعت فرمائیں. اس کلام کا عنوان ہے سیدہ کا دروازہ. سنیے گا قبلہ، سنیے گا. مثل باب جنت ہے، مثل باب جنت ہے. ابو ذر بھائی کیمرہ گھماتے رہیے گا، دیکھیے گا کیا ریئیکشن ہے پبلک کا. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. نہیں بیٹھا رہندی، مجھ سے غلطی ہو گئی جی بیٹا، معاف کرنا مجھ کو ہے. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، منزل نبوت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے. دعا چاہتا ہوں. سیدہ کا دروازہ، رحمتیں جہاں کر فیضیاب ہوتی ہے، رحمتیں جہاں. پہلا دعویٰ ہے، دوسرا شعر دلیل ہے. رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہے، وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ. ذوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے، اب میری ضرورت ہے، اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے. سیدہ کا دروازہ. میں دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں کی، بہت بہت خصوصی دعائیں چاہتا ہوں، مختصر ہیں لیکن معتبر ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، لائق عبادت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب. دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص. مثل باب جنت ہے. ایک آخری میں جو شعر سناؤں گا اس کی تمہید ابھی سے کر رہا ہوں. تمام جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کربلائیں بنی ہوئی ہیں، جنت البقیع بھی بنی ہوئی ہے، تمام جگہ آپ لوگ جاتے ہیں نا، روضے بنے ہوئے ہیں. بطور خاص سماعت فرمائیں. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوذر، سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوذر، سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوذر، بے زروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ. شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں،
شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، درسگاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت ہے۔ اب جو لوگ ابھی تک یوں بیٹھ کر خاموش تھے یوں سوچ کر کہ بہت ہی اچھا شعر آئے گا، تب بولیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی غیرت کو یہ جو ہے گوارا کر جائے کہ یہ شعر بہت اچھا ہے، اب اس پر ہاتھ اٹھا دینا چاہیے کم سے کم۔ محفل کے اینڈ میں شعر سنیے بطور خاص، درسگاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ، ابوذر بھائی، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ، آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ، راضیہ کا دروازہ، مرضیہ کا دروازہ، طاہرہ کا دروازہ، فاطمہ کا دروازہ، راضیہ کا دروازہ، مرضیہ کا دروازہ، طاہرہ کا دروازہ، فاطمہ کا دروازہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ۔ شبروز صاحب، جو دروازہ جلا تھا اس کی لکڑیاں تو ابھی تک سلامت ہیں، جو جلانے آئے تھے ان کی ہڈیاں سلامت نہیں ہیں۔ مولا صاحب کو سلامت رکھیں، خدا کی لعنت ہو ان ہاتھوں پر کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ اے بھیا دیکھیں حکم ہے تو بہت جلدی، دیکھیں کب ناظم کو کبھی حکم نہیں دیتا کوئی، اچھا وہ سن لیجئے، اس بار کا نیا کلام ہے، اس میں ایک قافیہ ہے، ایک نیا کلام ہے اور اس کا حکم ہے، تو وہ بہت جلدی سن لیجئے کہ حالانکہ ہمت نہیں ہے، مقتل اچھا ہے، قتل ہونے میں بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ دیکھیے میں بہت آرام سے پڑھتا ہوں، جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ایسا لگے کہ محفل ختم نہیں ہو رہی ہے، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نعرہ لگا دیں، نجف رسا نعرہ۔ فرمائیے گا اس لیے کہ نظریں بتا دیتی ہیں کس مصرے پہ کس کی نظر ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ سنیے، یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے۔ تھوڑا سا جاگیے گا اور جا کے سن لیجیے گا جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، اب نظامت ختم ہو چکی ہے، بحیثیت شاعر سن لیجیے کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا۔ عرفان صاحب اس کے بعد ہمیں بھی حکم دیجیے گا بعد میں کبھی۔ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کر، ہمارے بھائی ہیں، یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے۔ مطلب سنیے، یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے، فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے۔ مطلع پڑھا ہے، آباد رہیے، سنیے گا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ سنیے، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ سب بیٹھے رہیں، آپ سب بیٹھے رہیں، آپ کے قدموں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن قسم کھا کے بیٹھیے گا، ایک شعر تک لے جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے بھائی شبروز خانپوری صاحب نے دیا ہے، چونکہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہیں پہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے، فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے، قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا۔ تراش دیکھیے کہ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا، بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے۔ آباد رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، سنتے رہیے۔ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا،
قضا نے آگے بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کے خاطر بقا سے آگے. سنیے حضر کرتا ہوں، یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، یہیں پر دنیا کی انتہا ہے. علماء بیٹھے، یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، یہیں پر دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو دھواں ہے فرش ازا سے آگے. شیر پڑھائے آپ کی بارگاہ میں، ازل تا ابد مولا آپ کو آباد رکھیں. یہی سے دنیا کی ابتدا ہے، یہی پر دنیا کی انتہا ہے. پیچھے والوں سے کہتا ہوں ذرا آپ بیدار رہیے گا. یہی سے دنیا کی ابتدا ہے، یہی پر دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو دھواں ہے فرش ازا سے آگے. جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. ذرا رعایت لفظی پہ غور کیجئے گا. جو حر کو شہ نے، مصرع پھر پڑھوں گا، جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے. شیر پڑھائے آپ کی بات. مولا آپ کو آباد رکھیں. دو شیر کی زحمت دے رہا ہوں اس لیے اتنے شیر میں نے سنا دیے کہ جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. اب اپنے آپ کو ذرا بیدار رکھیے. دو شیر جہاں تک لا رہا ہوں سارے شیر میں نے چھوڑ دیے. جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. خدا کی رحمت، ڈاکٹر صاحب، خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے. بیدار ہو کے سنیے. کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے، چراغ ماتم ہوا سے آگے. نعرہ حیدری سلامت ہے. یہ جس شیر کے لیے حکم دیا ہے شیر حاضر کر رہا ہوں. کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے، چراغ ماتم ہوا سے آگے. وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے، چراغ ماتم ہوا سے آگے. وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. ایک شعر یاد آ رہا ہے. اس کے بعد جو شبروز صاحب نے کہا کہ یہاں شورا بیٹھے ہیں، قافیہ ان کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ جب یہ گشت کر رہا ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ وہ خدا ایک قافیہ رہ گیا. کمال تو یہ ہے کہ خدا سے آگے نظم کرتے تو میں نے اسے بھی نہیں چھوڑا. اور یہ بھیک مانگی ہے در شاہ نجف سے. اگر نب گیا ہو تو آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے. وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، مولا سلامت رکھے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. شعر سنیے کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے، فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک ازا سے آگے. آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد. فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک ازا سے آگے. خدا سے آگے سنیے حاضر کرتا ہوں. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، وہ رعایت لفظی دیکھیے، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. بہت آرام سے پڑھنے والا شعر ہے، سن لیجئے. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے. آباد رہے آپ. نعرہ حیدری. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے. کوئی گیا ہے خدا سے آگے. عالم دین ہمارے تشریف فرمائے، علماء کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے. چچا ایک روایت ہے بہار الانوار میں کہ جس پہ بی بی سوار ہو کر آئیں گی اس کی مہار بی بی فضہ کے ہاتھ میں ہوگی. جس ناقے پہ سوار ہوں گی اور بی بی آگے آگے چلیں گی. تو اس سے اس روایت کو نظم کیا ہے. نثر میں پڑھتا تو تنقید ہو جاتی، کہیں نہ کہیں لفظ ادھر سے ادھر ہو جاتا، لیکن جو نثر میں انسان نہیں کہہ پاتا نظم میں کہہ لیتا. ایک قافیہ سنیے، کہیں نہیں پڑھا ہے. شاید کہ یہ شعر بابو بھائی کو سلامت رکھے اللہ کہ اتنی معتبر سماعتوں سے متعارف انہوں نے کروایا. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا. کہیں نہیں پڑھا، یہاں پڑھ رہا ہوں. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے.
بطول جس پر سوار ہوں گی، سنیے گا قافیہ، انتہا پہ ختم کیا تھا، کہاں پہ لا کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، وہ ادن و منی کی منزلیں سنیے کہ بطول جس پر سوار ہوں گی، عرفان بھائی، بطول جس پر سوار ہوں گی، وہ ناقہ محشر میں جب چلے گا جناب فضہ مہار تھامے چلیں گی ہر ابتدا سے آگے. بطول جس پر سوار ہوں گی وہ ناقہ محشر میں، ایک قافیہ تھا بی بی کے نام کا، لیکن اگر وہ صرف کر دیتا تو تنقید ہو جاتی. ابتدا میں سب کچھ ہے کیونکہ آگے وہی رہیں گی. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. بطول جس پر سوار ہوں گی وہ ناقہ محشر میں جب چلے گا جناب فضہ مہار تھامے چلیں گی ہر ابتدا سے آگے. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا گلزار صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کے اگلے سال تک کے لیے ملتوی ہونے کا اعلان فرمائیں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی اور بانی جشن اور حاضرین جشن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جشن فتح خیبر کے عنوان سے، اور بالخصوص ان شعراء کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد ہے کہ جنہوں نے پورا حق ادا کیا ہے اس جشن کا اور ایسے ایسے اشعار سنائے کہ ماشاءاللہ آپ کے دل مسرور ہوئے. اور یہ سلسلہ سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے کہ دعا گو ہیں ہم سب کہ آئیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام برائے خوشنودی آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اپنے اہل ویال عز و اقربا پڑوسی کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اس جشن کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. بالخصوص اپنے زمانے کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں آج کی اس مناسبت شب کی مناسبت سے تہنیت و مبارکباد پیش کرنے کے لیے تعجیل ظہور امام زمان و سلامتی امام زمان و تہنیت امام زمان علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام علیکم یا مولاي یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي قلت بفنائی علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم یا مغیث ششیت وزبار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی آپ نے جزاک اللہ بہت اچھی مبارک ہوئی.
باقی جسم یہاں تھا، روح کی زیارت